آپ کی اکیڈمی کے باہر لوگ کھڑے رہتے ہیں, آئیے مناظرہ کر لیں, آپ دروازہ ہی نہیں کھولتے. اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے نا, خود چیلنج دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سر آپ تشریف لیں بات کر لیں, بھاگ جاتے ہیں. جو آ جاتے ہیں آپ ان سے ملتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے. کسی مفتی علامہ سے کیوں نہیں ملتے ہیں آپ؟ پچھلے ہفتے ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے, ان کو میں نے کہا ٹائم قیامت تک کہ بندہ لیں, کوئی بھی نہیں آتا. مفتی طارق مسعود صاحب آئے رہے نا. میرے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کون ہے؟ ابھی یوٹیوب کھول لیں, یوٹیوب تک کا تو پھر کا کوئی نہیں ہے, کھول کے دیکھیں. آپ کا اور مفتی طارق مسعود کا مقابلہ یہ ہے کہ فالوئنگ کس کی زیادہ ہے. یہ نہیں ہے مقابلہ. آپ کی لیگیسی کیا ہے؟ اس طرح آپ نے اسکیٹر نہیں کرنا گفتگو, آپ اس مناظرے والی بات کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے بارے میں تاثر یہ کہ کسی بھی عالم کسی مفتی کے ساتھ بیٹھنے سے ہچکچاتے ہیں. اس طرح تو نہیں کہ کوئی بھی انجینئر بن جائے تو انجینئر محمد علی مرزا بن جائے گا. سر نالج اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ نماز کیسے پڑھنی ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. 1.5 کی مسجد کیوں بنائی ہوئی ہے؟ نہیں, ہم نے تو بنائی نہیں, ہم تو نماز کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں. آپ اس ایشو کو جتنا بڑا کر کے بتاتے ہیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 7200 فرقے بن جائیں گے سر. نہیں فرقے. تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے ویوز کے لیے کرتے ہیں. دنیا میں کون انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو 17 سال سے مسلسل لوگوں سے مل رہا ہو اور لوگ اسے ملنے بھی جاتے ہیں؟ انجینئر صاحب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ مسلح اٹھاتا ہوں اور اس میں سے سونا نکال لیتا ہوں. گانے اور موسیقی میں کیا فرق ہے؟ گانا تو اسلام میں جائز ہے. یہ جو فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے ان دنوں, ناٹ, یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ روزہ رکھ کے آپ فیملی ولاگز پہ ولاگز توبہ توبہ جی. اچھا یہ بتائیے کہ کیا دہاڑی دار شخص جو ہے, جو دہاڑی لگاتا ہے, اس پہ بھی روزہ فرض ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ ایک مزدور آدمی مزدوری کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, وہ مزدوری کرے, روزہ چھوڑ دے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی مشورہ ہے؟ شہباز شریف صاحب تو ایک کامیاب پرائم منسٹر ہیں, ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. دین دنیا آخرت میں وہ کامیاب پرائم منسٹر ہے. تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی کے ساتھ یہی ایکسچینج آف ورڈز, یہی وار چل رہی ہے آپ کی اس پرٹیکولر چیز کو لے کے؟ یہ تو ایک ہے, ان سے تو اور بڑے لیول کے اختلاف بھی چل. کیا پرابلم ہے سر؟ ان سے سب سے بڑا کہ وہ بریلوی ہیں. جی, ان سے سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے میدان عمل میں اتر کے ایک پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ کے ایک شریف آدمی کو سامنے بٹھا کے یوں اپنے زانوں پہ ہاتھ مارا کہ میں انجینئر کو اس دن مانوں گا جب وہ یوں میرے سامنے بیٹھ کے دین کی بات کرے گا. تو میں نے اگلی اتوار کو ویڈیو بنا دی کہ ٹھیک ہے جی, میں تیار ہوں, آ جائیں آپ ہماری اکیڈمی میں. آج آلموسٹ کو 6 مہینے ہو گئے, بھاگ گئے. یہ ہمارا اختلاف ہے کہ ایک طرف ہمیں گمراہ کہتے ہیں اور پھر جب چیلنج دیتے ہیں, ہمیں خود چیلنج دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سر آپ تشریف لیں بات کر لیں, بھاگ جاتے ہیں. جو آ جاتے ہیں آپ ان سے ملتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں, آ جانا اور چیز ہے, آپ کے گھر ایک بندہ خود بن بلائے مہمان کی طرح پہنچ جائے, یہ چیز اور ہے. آپ کی اکیڈمی کے باہر لوگ کھڑے رہتے ہیں, آئیے مناظرہ کر لیں, آپ دروازہ ہی نہیں کھولتے. اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے نا میرے بھائی, ایسے تو کبھی نہیں ہوتا. آپ نے فیکٹس اور فگرز 24 نیوز پہ رکھے, کسی صحافی کی ریسرچ کو غلط ثابت کیا, تو کیا اگلے دن اس صحافی کو 500 بندہ لے کر ریحان طارق کے گھر پہنچنا چاہیے کہ بھئی باہر نکل, میں مناظرہ کرنے آیا ہوں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. وہ اپنے فیکٹس اور فگرز کو سامنے رکھے گا. ہاں, اگر ریحان طارق کہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, آگے مجھ سے بات کر لو, میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے, تو ضرور جانا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں بلا رہا, اپنا مقدمہ ویڈیوز میں رکھ رہا ہے, اس کا بھی کام ہے ویڈیوز میں اس کو جواب دے, اور ایک دوسرے کو یہ ویڈیوز میں جواب دیتے ہیں. مجھے تو چھوڑ دیں, کبھی آپ نے سنا بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے, کبھی ایک عالم موب لے کے دوسرے فرقے کے باہر گیا ہے؟ کوئی کہیں روایت رپورٹ ہوئی ہے؟ میرے پاس آتے ہیں فیم لینے کے لیے, ورنہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے پاس نہیں جاتے. علی بھائی میں جرنلسٹ ہوں, میں کوئی مفتی علامہ نہیں ہوں. میں یہاں آیا, جنرل بات آپ کو, میں یہاں آیا ہوں, آپ نے مجھے عزت دی, میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ پہ ہوں, میں آپ کا مہمان بھی ہوں. اس وقت پوڈ کاسٹ میں آپ میرے مہمان ہیں, لیکن کسی مفتی علامہ سے کیوں نہیں ملتے ہیں آپ؟ میرے سے مل رہے ہیں آپ, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرے پاس کوئی آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. پچھلے ہفتے ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے, ان کو میں نے کہا ٹائم قیامت تک کہ بندہ لیں, کوئی بھی نہیں آتا. مفتی طارق مسعود صاحب آئے رہے نا. نہیں, مفتی طارق وہ انتظار کرتے رہے. میرے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کون ہے؟ مفتی, وہ مفتی ہیں ایک فرقے کے چھوٹے سے مفتی. آپ کسی بڑے مفتی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ گڑی شاہو لاہور کی ٹیم کہے کہ ہم نے آسٹریلیا کے ساتھ ورلڈ کپ میں میچ کھیلنا ہے, تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا کہ بھائی لیول پہ بات کرو, آؤ آپ کو کسی سڈنی کی ٹیم سے میچ کھلا دیں گے. جب نیشنل ٹیم سے مقابلہ ہوگا تو اس لیول پہ ہوگا. آج تک کس عالم کس مفتی کا مناظرہ چیلنج کیا؟ میری بات مکمل ہونے دینا, آپ نے جو بات کی میں مکمل کر لوں. ہم نے کسی عالم کو مناظرے کا کبھی چیلنج نہیں دیا. یہ کہتے ہیں کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو, تو میں نے کہا بیٹھ جاؤں گا. لیکن چونکہ ہم اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں اور یہاں پر لیڈرشپ کے اوپر میں فائز ہوں, میں اپنی اکیڈمی کا ایک چھوٹا سا بچہ بھیجوں
اور وہ جا کے مزار قائد کے اوپر یوں کہ مفتی تقی عثمانی باہر نکل, میں انجینئر کا ریپ آ گیا, میرے سے مناظرہ کر. تقی عثمانی صاحب کبھی نہیں نکلیں گے, یہ نان سینس بات ہے. میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ہماری آڈینس ویورشپ جو ہم نے ارن کی ہے پچھلے 17 سال میں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں, اس کا قد کاٹ آپ کے تمام علماء سے بڑھ کر ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے نا سر. میں اگلی بات کرتا ہوں نا, جسٹیفائی کہ ابھی یوٹیوب کھول لیں, یوٹیوب تو کا تو پھر فرقہ کوئی نہیں ہے, کھول کے دیکھ لیں. نہیں, یہاں پہ معیار فالوئنگ ہے, سبسکرائبرز ہیں, ویوز ہیں ویڈیو کے. دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے چلنا شروع کریں گے پھر دوسری بحث شروع ہو جائے گی. میں آپ کو بات سمجھانے چاہ رہا ہوں. آپ کا اور مفتی طارق مسعود کا مقابلہ یہ ہے کہ فالوئنگ کس کی زیادہ ہے. یہ نہیں ہے مقابلہ. مفتی طارق مسعود صاحب ایک فرقے کے ریپریزنٹیٹو ہیں, ٹھیک ہے, اس فرقے کے وہ بڑے نہیں ہیں, لیکن میں جس لیگیسی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں نا اس میں ہی بڑا ہوں. آپ کی لیگیسی کیا ہے؟ قرآن و سنت یہ لکھا ہوا, ٹھیک ہے. آپ کا سورس کیا ہے؟ سورس رسول اللہ کی ذات. وہ نالج کیسے ٹرانسفر ہوا ہم تک؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, بیت, تابعین, تبع تابعین. یہ ٹاپک پھر سائیڈ پہ رہ جائے گا. ابھی آپ وہ مناظرے کریں, اس کو کنکلوڈ کریں. دیکھیں نا, دیکھیں آپ نے اس طرح آپ نے سکیٹر نہیں کرنا گفتگو, آپ اس مناظرے والی بات کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے بعد آپ جتنے مرضی سوال کریں. جب تک آپ ایک پنڈورا باکس کھولیں گے, اس کے ساتھ اس کی کرالری نکالیں گے, تو ہم اس کا جواب دیں گے. اپنے پاس نوٹ رکھیں. آپ نے یہ بات کی نا, یہ میں کیوں کلیم کرتا ہوں, آپ کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی کہ آسٹریلیا کا میچ گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور آسٹریلیا اگر گڑی شاہو کی ٹیم کو کوئی آؤ میرے ساتھ آ کے چیلنج کرو, تو پھر کون؟ اگر آسٹریلین ٹیم خود گڑی شاہو والوں کو کوئی آؤ نظر, پھر جا کے کھیلنا چاہیے, بالکل کھیلنا چاہیے. تو محمد علی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا ہے وہ, اور مفتی طارق مسعود جو گڑی شاہو ہے, میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں. آپ نے بیٹھ کے ان کو چیلنج کیا, وہ آ گئے نا, اور آپ نے کہا کہاں کہا نکالے. یہی تو جھوٹ ہے. ہم نے تو کوئی نہیں. آپ نے کبھی مفتی طارق مسعود کو چیلنج نہیں کیا. میرے بھائی میں نے کیوں چیلنج کرنا؟ آپ نے کہا وہ مناظرہ کرو. میرے بھائی میں کسی کو بھی چیلنج نہیں کرتا. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ جتنے چیلنجز ہیں یہ ان کے کیے ہوئے ہیں, اس کو میں ریبٹل کرتا ہوں. چیلنج یہ کرتے ہیں. آپ مفتی حنیف قریشی صاحب آئے, ان سے بھی پوچھ لیں, ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ میں اپنی مرضی سے گیا تھا, مجھے انجینئر صاحب نے نہیں بلایا, نہ انہوں نے مجھے کوئی چیلنج دیا. ہم ویڈیو میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا جواب ویڈیو میں دیں. اس کے مقابلے پر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. آپ کے لیے ویڈیو بنانا آسان ہے نا. آپ بات پوری سن لیں, چونکہ آپ نے ایک مقدمہ, آپ کی تو انفارمیشن ہی ناقص نکلی, تو اب مجھے آپ کو بات سمجھانی پڑے گی نا. یہ ناقص انفارمیشن لکھ رہی کہ میں نے بلوایا, ہم نہیں کسی کو بلواتے. انہوں نے کہا کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھو. تو میں نے کہا میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اپنے بڑے سے اپنے حق میں ویڈیو بنوا لو کہ یہ میرا ریپ ہے. تو مجھے کسی گلی محلے کے امام مسجد کے ساتھ بٹھاؤ تو میں بیٹھوں گا, لیکن تمہارا بڑا یہ کہے گا کہ یہ میرا ریپ ہے, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, جو تم سمجھتے ہو, اس کے دلائل میرے دلائل ہیں, تاکہ مجھے اس کے بعد کسی کے ساتھ بیٹھنا نہ پڑے. ابھی تک تو نہ بریلویوں میں, نہ دیوبند میں, نہ اہل حدیث میں کسی بڑے نے اپنے کسی چھوٹے کے حق میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی, اور بڑے جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے. علی بھائی, آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے, آپ کے بارے میں تاثر یہ کہ کسی بھی عالم کسی مفتی کے ساتھ بیٹھنے سے ہچکچاتے ہیں. نہیں, میں تو تیار ہوں, آپ لے آئیں, مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے آئیں, کرایہ میں دوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قد مفتی تقی عثمانی کے قد کے برابر ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات ہوگی نا. آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ٹیمیں مد مقابل ہوئی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زمبابوے کا میں آسٹریلیا سے میچ نہیں ہونے دوں گا کیونکہ زمبابوے کی ٹیم اس لیول کی نہیں ہے. لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی تھوڑی پڑھی لکھی دنیا میں آئے, زمبابوے بھی ایک ملک ہے, اور ایک ملک جب دوسرے ملک سے میچ کھیلتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کمزور ٹیم کون سی ہے, لیول یہ ہے. اسی طریقے سے اگر پاکستان کا پرائم منسٹر جا کے یو کے پرائم منسٹر کو ملتا ہے تو یو کے کا پرائم منسٹر اس کو نہیں کہے گا کہ ہم گریٹ برٹن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ تو ہمارے غلام رہے اور آج تک ہو. یہ لیول برابر ہی شمار کیا جاتا ہے دنیا میں مد مقابل آنے کے لیے. یہ خود پسندی ہے, خود ستائش ہے, آپ کو جو اسٹیبلش یہ سیلف آبسیسڈ ہیں. بھائی اگر میں ایک اینکر کو یہ بات نہیں سمجھا سک رہا کہ زمبابوے کا میچ آسٹریلیا کے ساتھ کیوں ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو کامن سینس پہ بات کر رہا ہوں. آسٹریلیا بڑی ٹیم ہے نا, یعنی آپ اپنے آپ کو سپیریئر کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی وہ آسٹریلیا بن جائے, مجھے زمبابوے کہہ لیں, میں تیار ہوں. نہیں, مفتی طارق مسعود کے کانٹیکس میں ان کو گڑی شاہو کہا, اپنے آپ کو آسٹریلیا کہا. میرے بھائی میں سولوشن اینڈ پہ آ جاتا ہوں, آپ ہمیں زمبابوے کہہ لیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ زمبابوے کی ٹیم کا گڑی شاہو کے ساتھ ہوگا تو ہوگا پاکستانی ٹیم کے ساتھ, گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ پھر بھی نہیں ہوگا. علی بھائی, نالج اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ اچھا یہ آپ کو سمجھ آ گئی, میری مقدمہ سمجھ آ گیا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے جو میں سوال آپ سے کر رہا ہوں. پہلے آپ کو یہ مقدمہ سمجھ آ گیا, اسی سلسلے کی کڑی ہے جو سوال میں نے آپ سے کیا. آپ کو یہ مقدمہ سمجھ آ گیا کہ ایک ملک کی ٹیم کا دوسرے کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے تو برابر ہی دیکھی جاتی ہے. ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ملکوں کے لیول پہ اسے برابر دیکھا جاتا ہے, چاہے دوسری زیرو ٹیم ہو لیکن لیول یہ ہوتا ہے.
ٹھیک, آپ کا لیول بڑا ہے. نہیں میرا لیول نہیں یار, پھر آپ اس کو غلط رنگ آپ ایک قداور شخصیت ہے. سرکار میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے فرقے میں بڑے ہیں اور ہمیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پیرلل میں ایک نئی تھاٹ لانچ کی ہے, تو اس کا کسٹوڈین تو میں ہوں نا. تو پھر جب میں اس کا کسٹوڈین ہوں رسول اللہ کی دعوت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی خواہش ہے کہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, جب بات کی باری آتی ہے تو اپنا بچہ بھیج دیتے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہوگا. آپ کے تو 5 لاکھ بچے صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ بیت ہے, مجھے عمر نو بھی مل جائے تو ایک بچے کو میں گراؤں گا, وہ کہے گا یہ تو بچہ ہے ہی کچھ نہیں تھا, دوسرے سے بات کریں. تو ہم ڈائریکٹ فائنل کھیلتے ہیں نا بھائی, اپنے بڑے کو لانچ کرو. اور اگر بڑے کو لانچ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بڑے یہ سمجھتے ہیں, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ. میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا, میں نے آج تک کبھی کسی کو مناظرے کا نہ چیلنج دیا نہ مستقبل میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. جب یہ کہتے تھے تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ کہ ہمارے علماء کے سامنے بیٹھو, تو میں نے کہا کہ پھر لیول یہ ہوگا, اپنے بڑے کو لانچ کرو. مجھے زمبابوے سمجھ لو, اپنے بڑے کو آسٹریلیا سمجھ لو, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. سر نالج اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ انفارمیشن آپ کو دنیا میں مختلف ٹاپکس کے اوپر ہو سکتی ہے, اور اس میں آپ انفارمیشن کسی کی غلط بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ تک بات اس طریقے سے پہنچی ہے. نالج بھی بعض اوقات غلط ہو سکتا ہے, لیکن دلائل کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے. صرف سنی سنائی انفارمیشن پہ نہ ہو, آپ بکش اس انفارمیشن کو جسٹیفائی کریں تو پھر ہم اسے نالج کہیں گے. وہ بکش ہونا چاہیے. جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ نالج ہے یا انفارمیشن ہے؟ نالج ہے, بکش ہے. ہم تو ہر چیز کوٹ کرتے ہیں. آپ جن علماء کو اس سمجھتے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں, مجھے پلانٹ ارتھ پہ ایک بندہ پروڈیوس کریں. آپ میرے سوال پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ میرا سٹائل ہے, اس کو آپ نے نہیں سمجھنا. ہاں یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں بات کرتے ہوئے آپ کی داڑھی نہیں ہے, میں کبھی نہیں کہوں گا آپ امامت کریں گے میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا, کیونکہ علمی ڈسکشن ہو رہی ہے نا, اس میں یہ سٹائل ہے. اسی طریقے سے بات ہوتی ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ پروڈیوس کرے جو دین کا کام کر رہا ہو, اور وہ آیت بولے اور آیت لکھی ہوئی آئے, حدیث بیان کرے, حدیث کا نمبر دے. کوئی بندہ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے آپ پن پوائنٹ کریں کہ یہ وہ بندہ ہے جو پوری دنیا میں قرآن و سنت کی دعوت کو عام کر رہا ہے اور اس طریقے سے ریفرنسز کوٹ کر رہا ہے. ایک مثال چھوٹی سی اگر آپ دے سکتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہے, اور وہ بھی کمپیریٹیو ریلیجن میں, جو کہ ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ کو مسلمانوں کی دشمنی مول لینا ہی نہیں پڑتی, آپ کے ساتھ سارے مل جائیں گے. مسئلہ ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف, تو ہم آیت حدیث کوٹ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کسٹوڈین ہیں قرآن و سنت کے, یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے کسٹوڈین. آپ انفارمڈ ہیں نا, آپ کے پاس انفارمیشن ہے. جی انفارمیشن بھی ہے, نالج بھی ہے, بیکڈ بائی دیز بکس. یہ نالج ہے. ہم بکش مسلمان ہیں. یہ میں نے جو ایک رجز کہا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم علم اور کتاب کی بنیاد پہ بکش نالج میں بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بزرگ فرما گئے ہیں, حضرات فرما گئے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سورہ لقمان میں لکھا ہوا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے. فقہ حنفی میں دودھ چھڑانے کی عمر 2.5 سال ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے حاشیے میں. محمود الحسن دیوبندی صاحب پاکستان بننے سے پہلے ان کا ترجمہ تھا, اس پہ حاشیہ لکھا ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب وہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا ہوا ہے. انہی کی نسبت سے تقی عثمانی صاحب کا نام عثمانی ساتھ جوڑا گیا. ٹھیک, اتنی بڑی وہ پرسنالٹی ہیں. انہوں نے سورہ لقمان کی تفسیر میں لکھا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ 2 سال ہے, لیکن امام حنیفہ اور حنفیوں کے نزدیک یہ عمر 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 سال, قرآن سے اوپر تو کوئی دنیا کی کتاب نہیں, یہ کتابیں کو قرآن سے اوپر تو نہیں ہے, اس کے باوجود اس میں تو نہیں لکھا ہوا. بخاری مسلم میں بھی 2 سال لکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے. چونکہ ان کے پرانے بابوں نے فقہ حنفی میں لکھ دیا کہ ہمارے نزدیک 2.5 سال عمر ہے. قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں سورہ لقمان میں واضح آیا. سورہ لقمان کی شرح میں انہوں نے لکھا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن میں 2 سال کا لکھا ہے کہ بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے, لیکن فقہ حنفی میں 2.5 سال کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. تو ہم نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی الگ سے قرآن تھا, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہمیں بتائیں قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 2.5 سال کی عمر میں جا کے آپ کو دودھ چھڑانا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہے تو نہیں ہے, لیکن ہم ان کو کیسے غلط کہیں. یہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, میرے قرآن سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بزرگوں کے فتوے شاہی کوئی نہیں. یہ ہے, میں نے آپ کو موٹی سی مثال دی. نماز کیسے پڑھنی ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں نماز کی فرضیت ذکر ہوئی ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بخاری مسلم میں. جی لکھا ہے ہماری کتابوں میں. یہیں سے لیا نا آپ نے. جی جی, تو بخاری مسلم کو تو ہم ان کے کسٹوڈین ہیں نا, یہ غدار ہوئے ہیں نا. مسئلہ ہمارا ان سے جھگڑے ہی ہے کہ ہم آپ کیوں جھگڑتے ہیں,
آپ کیوں جھگڑتے ہیں؟ جھگڑا کیوں کرتے ہیں آپ؟ جھگڑا اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رسول کے نام کے اوپر غداری کی ہے دین کے ساتھ. ڈیڑھ عید کی مسجد کیوں بنائی ہوئی ہے؟ نہیں ہم نے تو بنائی نہیں, ہم تو نماز کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں. اللہ سے مسجد نہیں بنائی. ڈیڑھ عید کی مسجد تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. تاثر کیا آپ کے بارے میں؟ نہیں تاثر کیا, آپ بتائیں دنیا میں کام. جی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں تاثر نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, تاثر کوئی اگر کسی 2-4 بندوں کے دماغ میں ہے, ادروائز تو اس طرح نہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے اللہ کے فضل سے ہماری کوئی مسجد نہیں ہے, یہ جگہ بھی کرائے پہ ہے, ہم نماز مسجدوں میں پڑھتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, میری ملاقات بھی ہوئی آج بہت سو سے, وہ آپ کو فالو کرتے ہیں. نہیں مجھے نہیں فالو کرتے, آپ کے ایک بندہ کہتے مجھے فالو کرتے ہیں. ہم واحد ہیں جو آپ کہیں گے وہ تو وہی کہیں گے. نہیں ہم ہمارے کہنے پہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں دکھائیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا. بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, نہیں مانتے. آج آپ کی ایک اچھی ان کی بات کر رہے ہیں, کروڑوں میں اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیں لاہور میں بھی ہزاروں کی تعداد میں, اور پوچھیں کہ آپ انجینئر کے فالوور ہیں یا رسول اللہ کے فالوور ہیں, وہ کہیں گے ہم رسول اللہ کے فالوور ہیں. انجینئر ہمیں قرآن و سنت کی بات بتاتا ہے. دیکھیے جو 4 اماموں کے فالوورز ہیں, تو امام بھی الٹیمیٹلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں نا, قرآن و سنت کو ہی فالو کرتے ہیں. بالکل اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو محمد علی مرزا صاحب نے پیرلل اپنی ایک الگ فالوئنگ کھڑی کی ہوئی ہے. عیسیٰ ابن مریم نے توحید سکھائی تھی, کرسچینٹی نے اس کو بگاڑ دیا. اب مجھے بتائیں کرسچینٹی کو میں حضرت عیسیٰ کی نسبت کی وجہ سے مان لوں؟ میں تو جیسس کرائسٹ کو مانتا ہوں, کرسچینٹی کو نہیں مانتا, کیونکہ انہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا, شرک داخل کر دیا. ہم اماموں کو مانتے ہیں لیکن اماموں کے نام کے اوپر 4 مسلوں کو نہیں مانتے. اچھا آپ 4 مسلوں کو ویسے مانتے ہیں؟ اماموں کے نام کے اوپر جو انہوں نے 400 سال تک ڈالے, امت کی جمعیت کو توڑا, کیا یہ ایک مسلمان کو زیب دیتا تھا کہ پیرلل میں ایک وقت میں 4 نمازیں کرائے ایک مسجد کے اندر, حرم کعبہ کے اندر جو ہماری یونٹی کی علامت تھی, کیا یہ مسلمان کو زیب دیتا تھا؟ تو اب مجھے بتائیں ان 400 سال میں جتنے بزرگ گزرے ہیں وہ آپ کے نزدیک بزرگ ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں ان میں کامن سینس بھی نہیں تھا, ورنہ امت کی جمعیت کو نہ توڑتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن کبھی بھی ان کا ساتھ نصیب نہ کرے جنہوں نے رسول اللہ کے دین کے. ایون دین ہمارا قرآن انٹیکٹ ہے, حدیث انٹیکٹ ہے, جی ہمارا اسلام انٹیکٹ ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. کس کے ذریعے؟ امت کے ذریعے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو لیا وہ سورس کون تھا؟ جی امت کے ذریعے. اسی امت میں سے علماء تھے نا سر, وہی کسٹوڈین تھے نا. جی وہی ہے, تو مانتا ہے نا, کون نہیں مانتا؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں ان کو تو کہہ ہی نہیں رہے. کس کو کہہ رہے ہیں پھر؟ ہم ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا, ان کو کہہ رہے ہیں. کیا آپ نے ہماری پوری گفتگو میں امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام بخاری, امام مسلم کے بارے میں سنا کہ ہم انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ ان کو تو ہم اون کر رہے ہیں. ہم تو لوکل بندوں کی بات کر رہے ہیں جو ہندوؤں کی اولادیں ہیں, جن کے اباء و اجداد ہندو تھے. دودھ خالص بھینس کے نیچے سے ملتا ہے یا گوالے سے ملتا ہے؟ اور اسلام کی بھینس کہاں پہ ہے؟ سورس آف نالج. آپ کو لوکل گڑی شاہ برا لگتا ہے, آسٹریلیا اچھا لگتا ہے. میں ضمن بات کر رہا ہوں. پتہ کیا میں نے وہ بات کرنی ہے جو ایک عام آدمی کو بھی. دیکھیں آج ہماری بات دنیا کیوں سن رہی ہے؟ کیونکہ ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آتی ہے, ایک ان پڑھ کو بھی, کہ ایک ہندوؤں کی اولاد ہے, ایک مکہ مدینے میں نسل در نسل صحابہ کی اولاد ہے جو کسٹوڈین ہے دین کے. ایک طرف گوالے دودھ لے کے آتے ہیں, ایک طرف بھینس کے نیچے سے دودھ ملتا ہے. تو کون سا خالص ہوگا؟ طائف کے بدو بھی تو مسلمان بن گئے نا سر. جی کیونکہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ 2 پہاڑوں کو نہیں ملانا ہے, ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ اچھی ہو, بہتر ہوا نا سر. اچھی ہو نا, ہو گئے نا سر. جی ہوگی نا. تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ آنے والی نسل نے 400 سال کی نسل کی بدعت کو ختم کیا اور 4 مسلح اٹھا دیے. وہ 400 سال کی نسل اچھی نہیں تھی جنہوں نے امت کو توڑا اماموں کے نام کے اوپر. جس طرح کرسچینٹی نے, کرسچن جو اپنے اسکول آف تھاٹ رکھا ریلیجن میں, کرسچینٹی نے جیسس کرائسٹ کی تعلیمات کو توڑا. آپ اس ایشو کو جتنا بڑا کر کے بتاتے ہیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 7200 فرقے بن جائیں گے سر. نہیں فرقے, ہم تو فرقے ختم کر دیے. آپ کبھی جو ہے وہ اہل تشیع کے مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں, جی کبھی اہل تشیع کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ دیوبند مکتبہ فکر کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں لڑانے کے لیے نہیں, لڑ تو پہلے سے رہے ہیں. آپ کے ایک کلپ کو اٹھا کے اہل تشیع جب پروموٹ کرتے ہیں تو دیوبند اور اہل حدیث جو ہے وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں. پھر آپ کبھی جو تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے ویوز کے لیے کرتے ہیں, کبھی ایک کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی دوسری کمیونٹی کو ہٹ کرتے ہیں, کبھی تیسری کو ہٹ کرتے ہیں. اگر اس طرح کوئی ویوز آتے ہیں تو ایک انجینئر محمد علی مرزا یہ بھی لانچ کر دینا میرے مقابلے پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ماڈرن دور میں جو بندہ چرب زبانی سے بول لے اور نالج کوئی نہ ہو تو چاہت فتح علی خان کی طرح ایک ویڈیو ہی وائرل ہوگی, اس کے بعد 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. یہ سارے 0 سے ملٹیپلائی کیوں ہو گیا؟ 5 ملین سبسکرائبر ہے اور ویورشپ 2-2.5 ہزار سے اوپر نہیں جاتی ہے. ظاہر ہے مواد نہیں ہے ان کے پاس. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری باتوں میں مواد ہے تو اسی کو یہ ریپروڈیوس کر لیں. ہم ویوز کے لیے نہیں کرتے, ویوز کے لیے کریں تو ہم کہیں کہ یہ کافر ہے. ہم مقدمہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہم شیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں لڑتے ہیں کہ شیعہ بھی مسلمان ہے, یہاں ان کو غلطی لگی, ہم ان کی اصلاح کریں گے. اگر ہم ان کو لڑوائیں نا
پھر واقعی ہم مجرم ہیں. لڑ رہے تھے, ہم نے کہا کہ لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو. کتنے عرصے سے کر رہے ہیں آپ یہ؟ اللہ کا شکر ہو گیا, آلموسٹ 17 سال سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں. کیا فرق پڑا؟ فرق آپ کے سامنے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تھوڑا فرق ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تھوڑا فرق ہے کہ آج سیلیبریٹی کوئی فلمی ایکٹر نہیں ہے, اس کی بات نہیں لوگ ایک آدھ پوڈ کاسٹ سن لیں گے. اس ماڈرن دور میں ایک بندہ جو دین پہ بات کرتا ہے وہ سیلیبریٹی ہے. میرے پاس پچھلے 17 سالوں میں ہر اتوار کو 300 سے 400 لوگ نئے آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. کئی مہینے تک وہ کرایہ جوڑتے رہتے ہیں کہ علی بھائی کو ملنا ہے, ہمارے استاد ہیں. دنیا میں کون انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو 17 سال سے مسلسل لوگوں سے مل رہا ہو اور لوگ اسے ملنے بھی جاتے ہوں اللہ کی رضا کی خاطر, اور وہ ان کو یہ کہتا ہو کہ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو ادھر ہی پڑھتے رہو, اسی امام مسجد کو تحفے دو, اسی کے پیچھے نمازیں پڑھو, اسی کو چندے دو, آپ نے گھر میں نماز نہیں پڑھنی, الگ سے کوئی مسجد نہیں بنانی. دیکھیں اگر آپ کسی چیز کو فرقہ ڈکلیئر کریں گے نا تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں نا. اگر آپ کسی کو گاڑی کہیں گے تو بتائیں گے 4 ٹائر ہے, ایک انجن ہے, ایک سٹیئرنگ ہے. فرقے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. فرقے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ایک مسجد ہوتی ہے, کم از کم, ویسے تو لاکھوں میں مسجدیں ان کی. اور ایک بڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ سارے کافر ہیں, میں مسلمان ہوں. ہم تو کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں. اچھا, چندہ بوک ہوتی ہے, مدرسہ ہوتا ہے, ہم تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ نے خود دیکھ لیا, میں نے ہاتھ باندھ کے ایک نماز پڑھی, ایک ہاتھ چھوڑ کے. مجھے بتائیں فرقہ یہ حرکت کرنے دے گا؟ آپ ذرا کبھی اہل حدیث کی مسجد میں امامت کروا کے بتائیں ہاتھ کھول کے, آپ ان کے پیچھے بھی پڑھیں. مسجد آپ نے بھی بنائی ہوئی ہے, مسجد نہیں ہے, امامت آپ بھی کرتے ہیں. نہیں ہے, مسجد نہیں ہے, تنقید آپ سبھی پہ کرتے ہیں. مسجد نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا یہ کرائے پہ جگہ ہے؟ بھائی یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے. جس طرح آپ اپنے اسٹوڈیو میں کبھی رات کو لیٹ ہو گئے تو مصلی ڈال کے نماز پڑھ لی, تو ہم اتوار والے دن اس کو کھولتے ہیں. آپ کی پوڈ کاسٹ کی وجہ سے آج مغرب کے بعد بھی کھلی ہوئی ہے, یہ بند ہو جائے گی, اگلی اتوار کو کھلے گی. یہ مسجد نہیں, نہ ادھر کوئی نماز ہوتی, سارا ہفتہ بند رہتا ہے. جی بند رہتا ہے, بالکل. اس کی صفائی کرتے ہیں ہفتے کو آ کے شام کو. ہمارے اکیڈمی کے لوگ اتوار کو صبح کھلتی ہے, نماز کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے. ان کو ناشتہ کروایا جاتا ہے. 10 بجے کے قریب میرا پروگرام شروع ہوتا ہے, 1:30 بجے دعا ہو جاتی ہے, سب لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور اس عمارت کا رینٹ دیتے ہیں ہم؟ جی رینٹ دیتے ہیں, مہینے کا رینٹ جاتا ہے. جی مہینے کا رینٹ دیتے ہیں. ظاہر ہے کوئی 60-70 ہزار 80 ہزار رینٹ, چلیں جتنا بھی ہے, ساتھ یوٹیلیٹی کے بلز ہوئیں گے جی دیتے ہیں الحمدللہ. صحیح. وہ سب پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے جی, کسی سے نہیں مانگتے, اللہ دیتا ہے تو خرچ کرتا ہے. یہ تو بڑا سیٹ جو کرپشن کر رہا ہوتا ہے, اس نے بھی گھر کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے حاذا من فضل ربی. نہیں دیکھیں, نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں, اور کوئی دیتا ہے اس سے لیتے بھی نہیں, خود سے کر رہے ہیں, اللہ چلا رہا ہے. انجینئر صاحب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں نے بتایا نا, مسلح اٹھاتا ہوں اور اس میں سے سونا نکال لیتا. نہیں یہ ایسا نہیں نا, آپ کوئی جادوگر ہیں کیا؟ نہیں ویسے ہو سکتا ہے ایسے. آپ انجینئر ہیں, میں بھی انجینئر ہوں. ویسے ہو سکتا ہے ایسے, میں نے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں. نہیں ہو سکتا ہے, میں کیسے مان لوں؟ ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. نہیں میرے کہنے پہ نہیں, آلریڈی اتنی دنیا کہہ رہی ہے, آپ مانیں. نہیں میں تو آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں, میں کسی کو کرٹیسائز کر ہی نہیں رہا. وہ جو جیسے خوش ہے اس کو میں خوش رہنے دینا چاہتا ہوں. کرٹیسائز کروانا بھی نہیں چاہ رہا. میں آپ سے ان پرنسپل ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کیا یہ پاسبل ہے دنیا میں ایسا ہو جائے؟ دیکھیے معجزے ہوتے ہیں, میں بلیو کرتا ہوں کہ معجزے ہوتے ہیں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ پیغمبر تھے نا, میں غیر پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں ان کے بارے میں کیا کامنٹ کرامت ہوتی ہے تو یہ بھی کرامت, میں ان کی کرامتوں پہ کیا کامنٹ کروں؟ نہیں آپ تو جائز سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, میری بھی سمجھ لیں. مجھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پتا ہے نا, کہ انہوں نے ایسا مارا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ معجزے ہوتے تھے. بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلح سے سونے کی ڈلیاں نکال لیتے. میں نے آپ کو کہا نہیں, میں نے ایسا کہا آپ کو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کلیم کرتے ہیں. سر میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا نا, اس کا میں تو آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. کلیم غلط ہے, یہ غلط ہوگا. نہیں غلط ہے یا نہیں, آپ غلط سمجھتے ہیں نا. نہیں غلط ہے یا نہیں, غلط ہوگا, ظاہر ہے غلط ہوگا. لاجیکلی ایسے لگتا نہیں ہے, ظاہر لگتا نہیں ہے, جھوٹ ہی بولتے ہیں نا. آپ میرے منہ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ کلیئر کر لیں کہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ جو ہے وہ الوژن کر رہا ہے. یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں کوئی دیواریں چین سے گزر جائے, یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں کوئی پانی کے اوپر چل سکے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا میں اب اس ساری ڈسکشن کے اندر ایک شعر, ظاہر ہے آپ مجھے لگتا ہے کہ خاصے اس حوالے سے جو شعری اعتبار سے شغف بھی رکھتے ہیں اور اسٹرانگ بھی ہیں, کہ جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور, اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں, اور جتنے غریب تن ہیں جھاڑوں سے بے نیاز, اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں. تو اپنی جگہ پہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے, جائز ہے. میں صرف آپ سے سادہ سی بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نا, میں مسلح اٹھاتا ہوں. حضور میں بھی انجینئر ہوں, آپ بھی انجینئر ہیں. میں آپ سے انسپریشن لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے. وہ پھر آپ ہمارے ساتھ رہیں تو ہم آپ کو مسلح کے نیچے سے سونا دریافت کر کے بتائیں گے. یعنی اب جب تک آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. پھر
میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہنچاتا ہوں. سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے نہیں شاید. میں نے جواب اس کا ویڈیو پر ریکارڈ کروایا, میں دے بھی دوں گا, لیکن میں مزہ لے رہا ہوں اس بات کا, اس بات کا مزہ لے رہا ہوں کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگ جن کے بارے میں ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ یہ سب کچھ کرتے تھے, تو بھائی آج بھی بزرگ موجود ہیں, پھر وہ کر لیتے ہیں. آپ بزرگ ہیں, یعنی آپ ایسے ہی کوئی پیر ہیں, فقیر ہیں, اگر ان کو رائٹ ہے بزرگی کلیم کرنے کا تو ہمیں رائٹ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس کاپی رائٹس ہے اس کے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں؟ سپر سچ بول رہا ہوں. آپ سچ بول رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ, ہم نبی علیہ السلام کی دعوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں, میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں پھر آپ کو اس جواب کی طرف آتا ہوں. 1400 سال تک یہ لوگ حج عمرے کے لیے دنیا کے سارے بزرگ مکہ مدینے جاتے رہے, لیکن آئل زمین کے نیچے ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا. اور آپ کو اور مجھے یہ پتہ ہے, آپ تو کیمیکل انجینئر ہیں, ذرا اس کیمرے میں بتائیں یہ آئل کتنے عرصے سے زمین کے نیچے ہے؟ لاکھوں سال سے. ایسے ہی ہے, آپ کا بلیو ہے نا؟ ظاہر ہے جب سے فاسلز ہیں نیچے سب. تو یہ بزرگ جب جاتے تھے, جو کہتے ہیں ہم نیچے دیکھتے ہیں, ساتوں زمینوں میں دیکھ لیتے ہیں, اوپر عرش تک دیکھ لیتے ہیں, ہماری یہ بزرگی ہے, تو حضرت ارامکو کمپنی کو کیوں تیل نظر آیا 1944 میں؟ پہلے بزرگ کدھر غائب تھے؟ اس کا مطلب یہ فراڈی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا, دنیا بقدر ایفرٹ ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. اب آ جائیں, آپ نے کہا سورس آف انکم. سورس آف انکم میری پینشن آتی ہے آفس سے, وہ بھی سورس آف انکم ہے. میرا ایک مکان کرائے پہ ہے اسلام آباد میں, وہ بھی سورس آف انکم ہے. پلس ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کو 2018 میں امیجز کے اوپر مونیٹائز کیا تھا, ویڈیو ایڈز کے اوپر نہیں, کیونکہ اس میں ہماری ریزرویشن ہے, اس پہ آپ کو اس طرح کا کنٹرول نہیں. وہ صابن کے اشتہار میں بھی عورت دکھا دیں گے, شیونگ بلیڈ میں بھی عورت لا کے دکھا دیں گے. ہم نے اس کو امیجز پہ مونیٹائز کیا تھا, اس کے ذریعے ہمارا یہ سارا اکیڈمی کا نظام چل رہا ہے الحمدللہ. وہ گولڈن بٹن آپ کے پاس ہے؟ جی یہ تو بہت پرانا ہو چکا, اب تو ڈائمنڈ بھی آ گیا؟ نہیں 3 ملین ہوئے ہیں. اس بٹن سے فرق نہیں پڑتا, ویورشپ سے فرق پڑتا ہے. کتنے پیسے کما لیتے نہیں یہ تو پھر ہم نہیں بتائیں گے. ہمارے سارے اکیڈمی کے اخراجات جتنے یہاں ہم لوگوں پہ خرچہ کرتے ہیں, وہ سب کا سب اس میں سے پورا ہوتا ہے الحمدللہ. لاکھوں میں ہے. کتنے لاکھوں میں ہے اس کو آپ رہنے دیں, بار وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے. ظاہر ہے اس پہ ٹیکس تو آپ دیتے ہی ہوں گے, وہ ٹیکس کٹ کے ٹیکس تو آٹومیٹیکلی کٹتا ہے, وہ بھی ہے. اور بلکہ گوگل جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے جو ٹیکس پیئر کی حیثیت سے ایک سرٹیفکیٹ بنوانا ہے, وہ بھی ہم بنوا کے گوگل والوں کو جمع کرواتے ہیں, وہ آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. اور میں ٹیکس ریٹرنز 2002 سے بھر رہا ہوں, جب میں نے جوائننگ دی تھی اپنی پہلی جاب پہ, اور وہی آخری ثابت ہوئی. آج 23 سال ہو چکے, میرے تمام ایسٹس ڈکلیئر ہیں. ویسے ایف بی آر کے پاس. یوٹیوب والا کام انجینئرنگ سے بہتر نہیں؟ نہیں یوٹیوب والا کام ہی نہیں ہے, میں تو دین کا کام کر رہا ہوں جی. اگر یہ یوٹیوب والا کام ہوتا تو ہم نے اپنی ویڈیوز کی ریکارڈنگ شروع کی تھی 2008 میں, مونیٹائز کیا 2018 میں. پتہ ہی نہیں ہوگا نا. نہیں پتا تھا, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ امیجز والا آپشن موجود ہے. مونیٹائزیشن کا تو پتا تھا, اللہ سے ڈرتے تھے کہ ہم دین کے نام کے اوپر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری انکم جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے. 2018 جنوری میں میں نے یوٹیوب کے جو ایکسپرٹس تھے ان کو بلوایا. اور وہ کیوں بلوایا, وہ بھی ایک حادثہ تھا. حادثہ یہ ہوا کہ یوٹیوب نے ہماری ویڈیوز کو پروموٹ کرنا بند کر دیا, کیونکہ مونیٹائز نہیں تھا. مونیٹائز کریں گے تو وہ پروموٹ بھی کرے گا. پھر ہماری مجبوری تھی, تو ہم نے انکم کے لیے نہیں بلکہ اسے پروموٹ کروانے کے لیے کہ لوگوں تک بات پہنچے, تو سبسسٹنس لیول پہ آخری درجے میں کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ایسی برکت دی کہ ہماری چونکہ ویورشپ بہت زیادہ ہے, ڈیلی کی ہمارے صرف آفیشیل چینل کے اوپر 1.5 سے 2 لاکھ کی ویورشپ ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ آج جو میرے کلپ تو ہم ہفتے میں 1 یا بازو کا 2 اپلوڈ کرتے ہیں, چونکہ ہماری ویڈیوز رننگ میں رہتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا واچ ٹائم زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے الحمدللہ امیجز پہ بھی اتنا کچھ ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم اپنی اکیڈمی کا چھوڑیں جی 30-40 لاکھ کی در سے, خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں, اتنے بھی نہیں ہے, یہ تو بہت زیادہ ہی آپ نے بتا دیے. وہ پرانی ویڈیوز بھی اور واچ ٹائم بھی اور جتنے آپ نے ویوز نہیں 30-40 لاکھ نہیں, 30-40 لاکھ نہیں ہے, 30-40 لاکھ نہیں ہے, بل اکیڈمی کا خرچہ پورا ہو رہا ہے الحمدللہ. انجینئرز کو کہیں گے کہ یوٹیوب چینلز بنا لیں. نہیں ہر بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے. 70 سال میں ہم ایک ڈاکٹر اسرار پروڈیوس کر سکے ہیں. کنگ ایڈورڈ نے کئی ڈاکٹر نکالے ہیں, ڈاکٹر اسرار تو ایک ہی نکلا ہے. تو اس طرح تو نہیں کہ کوئی بھی انجینئر بن جائے تو وہ انجینئر محمد علی مرزا بن جائے گا.
ایسا تو نہیں ہوگا, کوشش کر کے دیکھ لیں. علماء نہیں بن سکے انجینئر محمد مرزا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, کسی کے کام کو قبولیت دے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ علم ہے لوگوں کے پاس, اور لوگ اچھے طریقے سے درس قرآن کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مقبولیت دے دی ہے, میری آواز میں تاثیر رکھ دی ہے, لوگ میری بات سنتے ہیں, حالانکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں, مولانا نہیں ہوں. اور دیکھیں احمد دیدات صاحب, ہزاروں کرسچن نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا. وہ ایک کباڑیے کی دکان پہ جاب کرتے تھے, کوئی ان کے پاس مفتی کی ڈگری نہیں تھی, اللہ نے انہیں چن لیا. یہ اللہ کے کام ہے, اپنے بندوں کو چن لیتا ہے. صحابہ کرام میں بھی اکثر جو ہے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنایا. انہوں نے نبی الاسلام کی باتوں کو کریم کیا اور ان کو اسی طریقے سے منوان آگے پہنچا دیا. آپ اپنے اس یوٹیوب چینل سے اور ویڈیوز کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بہت رگڑتے رگیدتے ہیں, الزامات کی بوچھاڑ بھی کرتے ہیں. نہیں, ہمارے ایک دوست ہیں, بھائی ہیں, خاصے پریشان ہیں. کون؟ اور آج انہوں نے رسپانس بھی دیا ہے اس کے اوپر. وہ کون سے دوست ہیں جی آپ کے؟ ساحل ادیم صاحب. اچھا, کیا ہوا؟ کا لاس ویگس کا ذکر کیا, ان کی شادی بھی کرا دی آپ نے. نہیں, میں نے تو نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں کروایا. میں نے کیوں کروانا ہے؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے شادی کر رکھی لاس ویگس. میں نے کیوں کہنا ہے؟ لاس ویگس میں کس ویڈیو میں نے کیا دکھایا؟ میں تو ان پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا, میں نے کیوں بات کرتا. آج ہی انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے. تو وہ جواب تو کسی سوال کا ہوتا ہے نا, تو میں نے تو کوئی ویڈیو ان پہ نہیں ریکارڈ کرائی ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کی. ساحل ادیم صاحب آپ سے نہیں, ان کے کہنے سے کیا ہے, میری ویڈیو دکھائیں جس میں نے کہا انہوں نے دوسری یا تیسری شادی کی ہوئی ہے, جب میں نے کہا ہی نہیں ہے. اور کسی کی بات میرے متھے پہ کو مار دے. کسی سے پیسے ویسے بھی لیے ہیں, یہ کہا آپ نے کہ پیسے؟ نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں کہا ان کے بارے میں. میں نے کیوں کہنا ان کے بارے میں؟ کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ کو میرا خیال ہے غلط انفارمیشن کسی نے دی ہے. میں تو ساحل ادیم صاحب کے منہ سے. ساحل ادیم صاحب کو چھوڑیں نا, بولوں گا تو میں, تو آپ اس کے اوپر تحقیق کریں کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی. انہوں نے کوئی شادی تو نہیں کی ہوئی؟ پتہ نہیں, مجھے کیا پتا, مجھے کسی کے فیملی میٹرز پتہ ہی نہیں ہے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بارے میں تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. میرے بارے میں تو لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کلیم کی جن کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو میں نے ان کے بارے میں کوئی, کبھی آپ نے لاس ویگس کا ذکر نہیں کیا؟ میں نے کیوں کرنا ہے بھائی؟ ان کے مد مقابل ایک یوٹیوبر ہیں شہزاد غیاث صاحب, انہوں نے کچھ ان کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی. ان کی آپس میں کوئی ڈسکشن تھی جس میں انہوں نے کچھ فیکٹ سامنے رکھے تھے جن کے ساتھ میں بھی ایگری کرتا تھا, اس اعتبار سے کہ وہ مجھ سے متعلق تھے, جو انہوں نے کہیں ایک باتیں کی ہوئی تھی. تو ان کی ویڈیو کے نیچے میں نے جا کے کامنٹس کیے. ان کامنٹس کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ جو یہ یوٹیوبر ہے انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں گویا کہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں. میں تو کئی لوگوں کی پوڈ کاسٹ کے نیچے کامنٹس کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% آپ اس کے ساتھ ایگری, آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. ہاں, غامدی صاحب کی میں ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کرتا ہوں, لیکن میں ان کے کئی نظریات سے اختلاف کرتا ہوں. ہمارے استاد ہیں, اس کے باوجود اگر میں کسی ویڈیو میں ان کی تعریف کر دوں 55 منٹ کی ویڈیو میں, تو عین ممکن ہے کہ مجھے 40 منٹ کی ویڈیو میں جو پوائنٹس ملے ہیں میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. تو اس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ یوٹیوبر جو الزامات میرے پہ لگائے گا یا ماضی میں لگا چکا, گویا انجینئر صاحب نے لگائے. یہ انہوں نے یوں کیا. یہ بھی میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے بتا دیا کہ انہیں غلط فہمی کہاں پہ ہوئی ہے. میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, بلکہ ابھی تو پچھلے ویک لائیو پوڈ کاسٹ میں مجھ سے سوال ہوا سیشن کے اندر, ہمارے جو لائیو سیشن چلتے ہیں, تو میں نے کہا ہمارا تو ان سے کوئی اختلاف نہیں اس حوالے سے. الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں, ہم انہیں ایک دینی پرسنالٹی سمجھتے ہیں. جہاں پر کوئی علمی اختلاف ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, باقی پرسنالٹی کا کوئی اختلاف نہیں. ہم انہیں کوئی یہود و نصارہ کا ایجنٹ نہیں سمجھتے, ایک مسلح سمجھتے ہیں. علمی اختلاف ان سے رکھ سکتے ہیں. یہ قرآن و سنت کی بات آپ کرتے ہیں, مبلغ دین ہیں, انجینئر آپ بائی ڈگری ہیں, یہ سیاست میں کودنا ضروری ہوتا ہے یا سیاست میں آپ کی کوئی ایکسپرٹیز ہیں, یا آپ ایز این اینالسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست پہ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں کودتا سیاست میں. میں نے کیوں کودنا ہے سیاست میں؟ آپ بغض عمران میں مبتلا ہے؟ نہیں, کوئی بغض عمران نہیں ہے. نہ بغض عمران ہے, نہ بغض نواز ہے, نہ بغض فوج ہے. الفت شہباز لگتی ہے کہیں نہ کہیں. نہیں, شہباز شریف صاحب سے میری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی. کیوں ہوگی؟ 7-8 مہینے پہلے کی ایک ویڈیو آپ کی خاصی وائرل ہو رہی ہے ان دنوں. ان دنوں کی وائرل ہوئی ہے تو 8 مہینے پرانی ہے. یہ بھی 8 مہینے پرانی ہے. یہ چھان پٹک کی آپ کی ٹیم, چھان پٹک کی تو ضرورت نہیں ہے. اس وقت پتہ چلا کہ 8 مہینے ہاں جی پہلے کی ویڈیو پھر وائرل ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ ہم نے تو نہیں وائرل کی, ہم نے تو کوئی نہیں. آپ لوگ لیکن وہ تاثرات تو ظاہر آپ ہی ہیں. کس نے جس پہ آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کس نے وائرل کی ہے؟ میں نے تو کوئی ایسی ویڈیو وائرل نہیں کی ہے. میرے ویڈیو تو آپ ہی کی ہے نا. کون سی ویڈیو؟ کس نے وائرل کی؟ ویڈیو تو آپ ہی کی ہے. کون سی ویڈیو جس پہ آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. تو کس نے کی ہے وہ؟ میں نے تو نہیں کیا. ہمارے ویڈیو آپ ہی کی ہے.
ویڈیو آپ ہی کی ہے وہ میرے چینل میں بے شمار ویڈیو ہے. میں سوال آپ نے شاید سنا نہیں. میں کہہ رہا ہوں میں نے سوال ویڈیو وائرل ہے, سمجھ لیا. یہ نہیں کہا کہ ویڈیو آپ نے وائرل کی ہوئی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا کس نے کیا وائرل؟ جس نے بھی کی ہوگی. نہیں آپ تو جرنلسٹ ہے نا, آپ کا تو رائٹ ہے نا کہ آپ بتائیں گے. دیکھیے یہ تو ریاست بھی سورس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے آج کل کے فیک نیوز کا پتہ چلے آئی کہاں سے ہے. نہیں آپ کو پتہ ہے, دیکھیں وہ ویڈیو کہیں سے وائرل ہوئی ہے, اس کے اوپر لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں, تو آپ کو تو پتا ہوگا کون کون لوگ بول رہے ہیں. ہاں بتائیں نا, مجھے پتا ہے کون کھل کے بتائیں نا. آفتاب اقبال صاحب نے اس کے اوپر بیک ٹو بیک 3 ویڈیوز کر ڈالی. 2 کی. ایک تو تازہ ویڈیو آج ہی مجھے ملی ہے, شاید وہ کل ملا کے تیسری ہوگی. ٹوٹل 2 آپ نے 2 دیکھی ہوں گی, آج ایک اور آ گئی ہے. اچھا وہ شاید دوسری والی کو آج آپ نے دیکھا, وہ اپلوڈ کب ہوئی ہے جو آج آپ مجھے یاد نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, برل 2 یا 3. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب نے اس کو وائرل کیا. عمران نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آج کس نے وائرل کیا؟ آپ نے کہا کون بول رہا ہے اس کے اوپر, کون بول رہا ہے؟ اوہو میں تو بول رہا ہوں نا, 7 مہینے ایک پرانی بات ہے, تو ابھی کوئی آئی ہے تو کسی نے اس کو وائرل کر کے اس سے مقاصد اچیو کیے ہیں. میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. عمران ریاض صاحب کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے, عمران ریاض صاحب بھی انہوں نے کیا ہے. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ نہیں کہہ رہے اور مجھ سے پوچھ رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے وائرل کیا ہے. ہاں وائرل کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا. وائرل انہوں نے کیا ہے نا, انہوں نے تو ولاگ کیا ہے اس کے اوپر, آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کس نے وائرل کیا ہو. یوٹیوب کے اوپر پی ٹی آئی کے چاہنے والوں میں سب سے زیادہ ویورشپ انہی کی ہے نا, انہوں نے پچھلے منڈے کو اپلوڈ کیا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ہاں اب آپ سوال کریں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض صاحب نے ایک ویڈیو وائرل کی جس میں انہوں نے 7 مہینے پرانے کا میرا ایک گفتگو کا کلپ اٹھایا اور اس کے اوپر ڈسکشن کی. تو یہ اب عمران ریاض صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ 7 مہینے پہلے بھی اس ویڈیو کے اوپر آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی, اور آپ کے علم میں یہ 7 مہینے پرانی ہے, اور اب آپ اس کو وائرل کر کے اس میں سے مقصد یہ اچیو کر رہے ہیں گویا کہ یہ 26 نومبر کے اس ایپیسوڈ کے بعد کی ویڈیو ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے مجھے لانچ کیا ہے. تو ہم اس پہ یہ کہیں گے کہ اللہ سے ڈر جائیں. یہ جولائی 2024 کی ویڈیو ہے اور اس کا نومبر 26 کے ساتھ 2024 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرا خیال ہے میں نے ان سے رابطہ کیا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا اور اگلے ولاگ میں انہوں نے مانا کہ مجھے ساتھیوں نے بتایا یہ پرانی ویڈیو ہے. اور مجھے ساتھیوں نے یہ بھی بتایا کہ جو میں نے ان پہ الزام لگایا تھا نا کہ انہوں نے عدت کیس پہ بات نہیں کی, تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے اس پہ بھی بات کی ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھیوں نے ان کو جب بتانا شروع کیا تو ایک ایک کر کے وہ سارے کے سارے ان کے دعوے غلط نکل آئے. اللہ کا شکر ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد علی مرزا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے. کون لوگ کہتے ہیں؟ بتائیں نا. دیکھیں جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ تو جرنلسٹ ہیں, اگر آپ عام آدمی ہوتے تو میں آپ پہ یہ بال بھی لگاتا. وارئرز سوشل میڈیا کون کس کے, مطلب نون لیگ والے کہتے ہیں؟ یہ آپ کیسے, مطلب میں پوچھ رہا ہوں نون لیگ والا کہہ رہا ہے. آپ سے جو سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے وہ نون لیگ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ پی ٹی آئی. میں یہی پوچھ رہا ہوں نا, نون لیگ والے کر رہے ہیں, پی ٹی اے کے کر رہے ہیں, جماعت اسلامی کے کر رہے ہیں. دیکھیں ان دنوں اگر یہ کوئی کہے گا کہ محمد علی مرزا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے تو کم از کم وہ نون لیگ سے نہیں ہو سکتا. نہیں بتائیں نا, آپ تو جرنلسٹ ہیں نا, میں آپ سے سیکھ رہا ہوں, میں آپ کی گفتگو بھی بڑے ذوق سے سنتا ہوں, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی نہیں ہے, ایک جرنلسٹ میرے سامنے بیٹھا تو مجھے بتائیں. اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ تو وہی کہے گا جو سب سے زیادہ زیر عتاب ہوگا اسٹیبلشمنٹ. کون بتائیں نا, اس طرح کیوں پہلیوں میں بات کریں. جو پولیٹیکل پارٹی زیر عتاب ہے, ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو کو یہاں بیٹھا نہیں ہوا, تو میں کیوں نام لوں اس پولیٹیکل پارٹی کا, آپ بھی جانتے ہیں. نہیں تو پھر تو اگلی بات ہی نہیں ہوگی. جب سوال ہی کامل نہیں ہوگا تو میں جواب کیسے دوں گا؟ جب تک آپ سوال آپ میرا سوال بھی سمجھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں آپ میرے سوال کی جڑ کو بھی سمجھ رہے ہیں, میں پایا جاتا ہے. نہیں پتہ کیا, آپ سے میں اس لیے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اشارے کنائے میں بات کریں گے پھر میں بھی جواب کھل کے نہیں دوں گا, میں بھی اشارے کنائے میں بات کروں گا, اس کا اینڈ نہیں نکلے گا. آپ کھل کے بات کریں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. میں اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتا ہوں. اچھا, کی بورڈ وارئرز کا جو لفظ ہے جی وہ عمران خان کے ٹائیگر سے یا پاکستان تحریک انصاف کے فالوور سے منسوب ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی زیر عتاب ہے اور اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے. اور جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو محمد علی مرزا ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے. ان کے پاس ثبوت کیا اس بات کا؟ جب ان کے پاس کوئی رپورٹ آ گئی ایسی, ان کو کوئی اب تو نہیں آپ رہے بلا کے کوئی نئی رپورٹیں دکھا دیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کر دیا, کوئی ثبوت ہوگا نا. دیکھیں دعویٰ ان کا ہے نا, دلیل وہ دیں گے. آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اسے ڈینائی کروں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ لے کر آئے, مجھے جھوٹا ثابت کرے. بالکل ایسا نہیں ہے. میں اپنی صفائی میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اپنے ماضی سے, لیکن میں اسے ضروری نہیں سمجھتا. جب کسی کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اس کا پھر آگے سے جواب دینے کا فائدہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نہ کبھی ماضی میں رہے, نہ حال میں ہیں, نہ مستقبل میں ہوں گے. ہم ان پرنسپل یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ یہاں کی سیاست کو ڈیسائیڈ کرے اور لوگوں کو ہیرو بنائے اس کے بعد زیرو بنائے. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے.
ان کو چاہیے وہ اپنا کام کریں, پولیٹیشینز کو اپنا کام کرنے دیں. باقی جو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ کنٹینیوس اسی طریقے سے چل رہی ہیں. اگر آج کی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس سے جان چھڑائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. وہ اس سے جان نہیں چھڑا پا رہے اور اس میں ٹائم لگے گا. ہماری خواہش ہے کہ یہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور مستقبل میں اپنے معاملات کو بہتر کریں. کسی وقت آپ عمران خان کی تعریف بھی کیا کرتے تھے, یوں لگتا تھا جیسے محمد علی مرزا عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے. پاکستان کی ہسٹری کے کامیاب ترین وہ کرکٹر ہیں اور 92 میں انہوں نے ورلڈ کپ ہمیں جتایا. میں آج بھی ان کی تعریف. اس کے بعد آپ کا سافٹ ویئر تو نہیں اپڈیٹ ہو گیا؟ 92 کے بعد نہیں, 2018 کے بعد. نہیں 2018 سے پہلے میرے جو موقف ہے وہی 2018 کے بعد ہے. میں ان کی آج بھی تعریف کرتا ہوں, جو اچھی باتیں ہیں ان کی, اسلامو فوبیا پہ جو. لیکن ان کی سیاست سے اختلاف کرتے ہیں آپ؟ سیاست کے انداز سے, طرز سیاست سے. جی, طرز سیاست سے. اور یہ اختلاف صرف ان سے نہیں ہے, جن میں وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں ان سب سے اختلاف ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو خود دعوت دے کر سیاست میں نہ انوالو کیا کریں. بعد میں جب وہ آپ کو نکالتی ہے تو آپ نظریاتی بن جاتے ہیں. جب تک آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو سیم پیج کا دعویٰ کرتے ہیں, نکالے جاتے ہیں تو ووٹ کو عزت ہو والی بات شروع کر دیتے ہیں. اور یہ میرا اختلاف صرف عمران خان صاحب سے نہیں ہے, نواز شریف صاحب سے بھی ہے, باقی لوگوں سے بھی. میں اس کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی ٹیم نے مجھے کہا کہ یار کوئی سیاسی سوال نہ کیجیے گا محمد علی مرزا صاحب سے, لیکن میں کر رہا ہوں اور آپ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. جزاک اللہ خیر. جس وقت میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے, قیام اللیل, نماز تراویح بھی چل رہی ہوگی. نماز آپ کی امامت میں پڑھی, نماز عشاء ہم نے, اس کے بعد تراویح میں بھی نہیں پڑھ سکا. آپ عموماً تراویح پڑھتے ہیں؟ جی روزانہ پڑھتا ہوں الحمدللہ. تراویح پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی, سنت ہے یہ, ٹھیک, فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ درست ہے اور وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا, لیکن پڑھ لے تو بہت اچھی بات. کیونکہ ماہ مقدس ہے, ماہ رمضان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنی کلیریفیکیشن کے لیے, اور ظاہر ہے اس پوڈ کاسٹ سیاست ختم ہو گئی آپ کی, مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑی جلدی ختم ہو گئی ہے. مجھے آپ کی ٹیم نے یہ کہا تھا کہ زیادہ سیاسی سوال نہیں کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے سیاست کے لیے الگ سے کوئی آپ ایک پروگرام رکھیں. ارشاد بھٹی صاحب بھی آئے تھے تو ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ ساروں کو اکٹھا کریں اور آ کے بات کر لیں فیکٹس اور فگرز کے ساتھ. اور فیکٹس اور فگرز کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے, ساروں کے پاس ذرائع ہوتے ہیں, ذرائع کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں جو کلیم کر رہے ہیں, مجھ سے آپ قرآن پہ حلف لے سکتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کی تصدیق یا تکذیب کر دوں. تو میں یہ حلفیہ کہتا ہوں کہ آج تک نہ تو میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کبھی لائن لی, نہ میری طبیعت ہے لینے کی, اور نہ مستقبل میں کوئی لینے کا ارادہ ہے. کیونکہ جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیتے ہیں, جن کی باقیات آپ کو آج یہ چیختے ہوئے چند ایک یوٹیوبرز نظر آ رہے ہیں. دیکھیے میرا ایک پرابلم ہے کہ میں ظاہر ہے پولیٹیکل شو کرتا ہوں منڈے ٹو فرائیڈے, تو آپ میرے ساتھ کر لیں, الگ سے کر لیں, لیکن فیکٹس اور فگرز کے ساتھ. ان سب سے دلائل اکٹھے کریں. جو میرے بارے میں ولاگز بنا رہے ہیں نا, ان کو کہ جی آپ ہمیں وہ کاغذ دیں جو آپ کو اپارے بلا کے دکھائے گئے تھے, ہم انجینئر صاحب کو دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ہم ایکسپوز کریں گے. ان کے پلے کوئی شے نہیں ہوگی. سب بیٹھ کے تخیلات, یہ اسی طریقے سے ہے جو پچھلے آلموسٹ یہ 1.5 سال سے خان صاحب کو جیل سے باہر نکال رہے ہیں. اگلی عید بھی آنے والی ہے, تو یہ اسی قسم کے تخیلات ہیں ان کے. بس میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کھائے کہ جو یہ اس قسم کے دعوے میرے بارے میں کرتے ہیں. سیاسی گفتگو پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پوڈ کاسٹ ہوگا ہمارا, کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن اس صورت میں جب آپ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ آئیں گے. اور ٹائم کیا مطلب کیا فیکٹس اور فگرز میں یہی بات اگلی تھی میری. 2023 میں ہم نے وقت لینا شروع کیا تھا, مانگنا شروع کیا تھا, آج 2025 ہے. نہیں دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ, لیکن فیکٹس اور فگرز لے کے آئیں. آپ وہ فائلیں جو آپ کو دکھائیں گے نا یوٹیوبرز, وہ آپ نے مجھے بھیجنی ہے, میں دیکھوں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہاں اب آ جائیں آپ, ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ فائل ہے یا نہیں ہے. ایک بڑے اینکر نے اس میں یہ بھی بات کی ہے کہ انجینئر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا, اور ایجنسیز نے انہیں بتایا کہ ہم اسے روکیں گے, آپ ہمارے لیے کام کریں. بھائی ایجنسیز تو آج تک کوئی قاتلانہ حملہ میرے پہ روک نہیں سکی, 7 دفعہ ہو چکا ہے. اگر روکا تو ہمارے ٹیم ممبرز نے روکا, انہوں نے تو نہیں روکا. بس بیٹھ کے ایک گھاڑ دی, چھوڑ دی اور آگے چل رہی ہے. بس ہم یہی کہیں گے کہ اللہ سے ڈریں. آج میں نے ان کو بڑا تفصیلی جواب دیا ہے. آج میں نے پوری سیاست کے اوپر ڈسکشن جو کرنی ہے وہ 1.25 گھنٹے میں کر دی ہے. وہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ کل اپلوڈ ہو جائے گی, آپ دیکھ لیجئے گا. 2020 میں آپ گرفتار ہوئے تھے غالباً, کیا ڈی پی او جہلم نے جب اس پہ کامنٹ بھی وہ ایک ریلیجس میٹر تھا, اس کا اس پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک, وہ میرا ایک کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپلوڈ ہوا تھا ہمارے مخالفین کی جانب سے, جس میں آدھی بات ہوئی تھی. اس سے پلی لے کر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی کہ میں نے کسی کو قتل کی دھمکی دی ہے, اور وہ آدھے کلپ میں واقعی اس طرح کا امیج جاتا تھا.
میں اس ایف آئی آر کو اس اعتبار سے درست سمجھتا ہوں، آدھے کلپ کے اعتبار سے، تو وہ ایف آئی اے میں گئی اور اڑ گئی، لیکن انہوں نے اس کی بنیاد پہ جو ایک مقدمہ کھڑا کرنا تھا وہ کر دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد اسی کے بعد ویکیپیڈیا نے میرا پیج بنا دیا تھا، مجھے تو فائدہ ہی ہوا۔ دیکھیے لیکن حساس گفتگو پہ ایف آئی آرز کا اندراج ہو جایا کرتا ہے۔ جی ہو جاتا ہے، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ فلاں وجہ سے ہوا، فلاں وجہ سے۔ اگر کوئی جینون میرے سامنے کوئی چیز ایسی آئی ہے تو میں اسے آن کروں گا۔ جو باقی ویڈیو ایسی تھی کہ جس میں اس طرح کا شائبہ جاتا تھا، اس میں میرا اتنا جملہ نقل ہوا تھا کہ دنیا کے سارے پیر قتل کر دیے جائیں، جی بس اتنا۔ جی حالانکہ یہ نہیں تھا، میں نے کہا تھا کہ پیری مریدی کا نظام بیسیکلی جن احادیث سے اپنے سسٹم کو ڈرائیو کرتا ہے وہ بیت و خلافت سے متعلق ہے، امام کی بیعت سے متعلق جو خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور دوسرا کوئی خلافت کلیم کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی بنیاد پہ مولا علی نے جنگ صفین لڑی تھی حضرت معاویہ کے خلاف کہ بھئی میں خلیفہ ہوں، میرے خلاف تم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نے پوری بات کی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر آپ پیری مریدی کو خلافت کی احادیث سے ڈرائیو کریں گے تو آپ اتنا خطرناک رزلٹ کھیل رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ دنیا میں صرف ایک پیر باقی رہے گا، باقی سب قتل ہوں گے۔ پھر تو آپ کی ڈاکٹرن میں یہ سارے پیر قتل کر دیے جائیں، بس یہ آخری جملہ انہوں نے اٹھا لیا کہ سارے پیر قتل کر دیے جائیں، وہی نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اس طرح وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا۔ وہ کلپ وائرل کیا ایک خاص مکتب فکر نے میرے خلاف، اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کیا، پروٹیسٹ انہوں نے کیا، موب لے کر وہ گئے تھانے میں، تھانے والوں نے مسئلے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایف آئی آر کاٹی خود سے، ان کے نام پہ نہیں، انہیں خود سے اسی لیے کاٹی جاتی ہے کہ کل کو فارغ کر دیں گے۔ اور جب عدالت کے سامنے وہ مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو ایف آئی اے کا کیس ہے، ایف آئی اے میں بھیجیں اگر کوئی ویڈیو ہے تاکہ اس کا کانٹیکسٹ چیک ہو۔ میں نے تو عدالت کے سامنے رکھ دیا کہ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ وہ جب ایف آئی اے میں گیا کیس، انہوں نے وہاں پر اس کو انالائز کیا تو ان کا یہ تو پوری ویڈیو یوں تھی، یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ کیس فارغ ہو گیا۔ انجینئر صاحب ان دنوں صحافت بھی انتہائی حساس ڈومین ہے، پیکا ایکٹ لگتے ہوئے، پیکا ایکٹ کی کوئی بھی دفعہ کسی بھی وقت جو ہے وہ نافذ العمل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، تو اس لیے ظاہر ہے چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور ہمارے اوپر تو بہت قدغنیں ہیں اور حب سے بیجا میں محسوس کرتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے گھٹن زدہ ماحول ہے۔ میں اس کا اظہار آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کتھارسس ہو سکے، نپے تلے انداز میں یہی کہہ سکتا تھا۔ اس لیے بھی شاید ہم جو پولیٹیکل موضوع ہے اس پہ بہت زیادہ بات ابھی نہیں کر رہے، لیکن اس کو کسی وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ بس ختم ہو گیا، میں تو تیار بیٹھا ہوں۔ سیاست پہ گفتگو کریں ہم؟ نہیں چلیں آگے چلیں، لیکن فیکٹس اور فگرز کے ساتھ۔ خالی جنرل تو میں گفتگو آپ نے کہا نا کہ بعد میں کر لیں گے، ہم اس کو بعد پہ چھوڑ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن ہمارے پاس فیکٹس کے ساتھ ہو نا۔ جنرل اگر آپ مجھ سے سیاست کے اوپر بات کریں گے میں ضرور کروں گا، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا فلاں نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، تو بھائی یہاں پر تو نہیں، ہم جنرل باجوہ سے لے کے جنرل فیض حمید سے لے کے جنرل عاصم منیر اور پھر دیگر کی بات نہیں کریں گے۔ اس میں جو بالکل فیکٹس اور فگرز ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں۔ کئی ایک چیزیں جو زبان زدے عام ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو ثابت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں آپ کے ساتھ ضرور گفتگو کرتا، آپ کوئی سیاسی شخصیت ہوتی تو یا تو آپ سیاسی تجزیہ کار ہوتے، یا آپ کوئی ایم این اے ہوتے، سیٹنگ ایم این اے ہوتے، یا اپوزیشن میں ہوتے، تو مجھے بہت مزہ آتا، میں آپ سے یہ گفتگو کرتا۔ سیاست تو جی ہر مسلمان کو اس کو سمجھنا چاہیے اور کرنا چاہیے، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ الیکشن بھی لڑیں گے؟ نہیں، اس کو پریکٹیکلی اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا پاکستان کی سیاست کو، تو میں پاکستان کی سیاست کو تو وہ والی سیاست سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ نہیں، ہم آپ کے ساتھ یو کے، یو ایس یا آسٹریلیا کی سیاست پہ تو بات نہیں کریں گے نا؟ نہیں، وہ تو اچھی آپ کہہ لیں کہ ایوالوڈ ڈیموکریسیز ہیں، میں تو ان کی تعریف کرتا ہوں۔ اب ڈیولپنگ ڈیموکریسی کہہ لیں، ہم ڈیولپنگ ترقی پذیر ہمارا جمہوریت ٹی ہے۔ ناٹ تو ہمیشہ 99 پہ صاحب کاٹ جاتا ہے۔ یعنی ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے جو ایک مشرف کے نکالے جانے سے لے کر 2013-14 تک جو گین کیا تھا نا کہ فوج بیک فٹ پہ چلی گئی تھی اور آزادی تھی، اس وقت آپ ذرا نجم سیٹھی صاحب کے شوز دیکھیں کس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہوتے تھے۔ ہمارے بھائی منیف فاروق کے ساتھ بیٹھ کے آپ پرانے پروگرام لگائے، آپ کے کانوں سے دھواں نکلتا ہے کہ پاکستان یہ جگرا تھا پیپلز پارٹی کا، وہ سنتے تھے، آج آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ سارا کا سارا معاملہ نہیں، ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ان دنوں ڈیلیوٹ ہو گیا، پھر 6 مہینے کے لیے ہمارا چینل بھی بند رہا۔ اچھا جی، چینل 24 نجم سیٹھی صاحب کی برکتوں سے 6 مہینے بند رہا تھا۔ نہیں، سیٹھی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹاپ کے جرنلسٹ،
میں نے دیکھا سیاست آپ کا بہت دلچسپی لیتے ہیں میں آپ سیاسی نجم موضوع شیخی صاحب کو ریگولرلی سنتا ہوں, میں شاہ زیب خانزادہ کو سنتا ہوں, بڑے شوق سے سنتا ہوں, میں کاشف عباسی کو سنتا ہوں, بڑے شوق سے سنتا ہوں. جو غلط باتیں ہیں ان کو میں ڈینائی کرتا ہوں, اچھی بات ہے. میں سیاسی موضوع سے آگے بڑھنا ہاں چاہوں چلیں لیکن آپ چلیں, میں بڑھنے اچھی نہیں دے بات رہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں, میں ایسے تو آپ سے شکر لگا رہا تھا کہ اگر آپ نے مستقبل میں بھی آنا ہے, یہ نہ ہو آپ اگلی اتوار پہنچ جائیں تو فیکٹس لے کے آنے ساتھ, فائلیں لے کے آنی ہے میری جو آپ کے پاس ہوں گی, اس کے بغیر تو میں بات ہی نہیں کروں گا. آپ کی فائلیں ہیں؟ نہیں, وہ لوگ کہتے ہیں نا میری فائلیں ہیں جو مجھے دکھائی جاتی ہیں, تو میرے میں تو ایسی کوئی فائلیں نہیں ہے. ہاں مطلب آپ نے یا تو کوئی میری فائل ایک ہی ہے کہ یہ کسی کے کہنے میں نہیں ہے, یا آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہو, ملکی سیاست میں کوئی کردار ادا کرنے جا رہے ہوں, اللہ نہ تو میں ضرور آپ سے بات میں کروں. صرف ان پولیٹیکل جماعتوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق دے, آمین. کو ایگزسٹ کریں. کوئی ارادہ نہیں آپ کا سیاست؟ نہیں, نیور, ناٹ ایٹ آل. اس کی وجہ ہے کہ میری لیگیسی جو ہے کتاب و سنت والی, یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس میں اس کو پولیوٹ نہیں کر سکتا اس طریقے سے. اچھا انجینئر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ روزے میں موسیقی سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹے گا, ہمارے دوست اصل میں جاننا چاہ رہے ہیں. ہاں جی, کیونکہ رمضان ہے. روزہ نہیں ٹوٹے گا, فلم دیکھنے سے بھی نہیں ٹوٹے گا, لیکن جو روحانیت ہے روزے کی, جو بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کسی کا روزہ اسے بے حیائی اور فحش کلامی سے نہیں روکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں. روزہ تو ادا ہو جائے گا, آپ اور کام کر لیں, کرکٹ میچ دیکھ لیں, آپ ڈاکومنٹریز کوئی دیکھ لیں, پولیٹیکل شوز دیکھ لیں, آپ قرآن حکیم کا ترجمہ دیکھ لیں, نیشنل جغرافک دیکھ لیں, ڈسکوری چینل دیکھ لیں, دھروو راٹھی کو دیکھ لیں, اتنی اس کی زبردست ویڈیوز ہوتی ہیں نالج کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ یہ دیکھیں, اس سے آپ روزہ اپنا پاس کریں اور نماز کو ٹائم پہ پڑھیں. جی انجینئر صاحب, گانے اور موسیقی میں کیا فرق ہے؟ گانا تو اسلام میں جائز ہے اگر اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہوں اور جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خوشی کے موقع کے اوپر, شادی کے موقع کے اوپر گانے کی اجازت دی ہے. بلکہ ایک انصار کی شادی تھی تو سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ تم نے گانے والی عورت کیوں نہیں بھیجی ساتھ, کہ خوشی کا موقع تھا وہ گانا گاتی, لیکن مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, مرد مردوں میں, عورتیں عورتوں میں. شادی بیاہ کے موقع کے اوپر یہ معاملہ کر سکتی ہیں. اب رہ گیا میوزک, اس میں اختلاف ہے کہ کس حد تک میوزک الاؤڈ ہے. بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ دف تو الاؤ ہے. نبی علیہ السلام کو ویلکم کیا تھا انصار مدینہ میں, ان کے ننہال کے خاندان کے لوگوں نے دف بجا کر طلع البدر علینا. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ دف تک نہیں ہے, باقی بھی انسٹرومنٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ تعداد بہت تھوڑی ہے. میجورٹی کا یہی موقف ہے کہ دف کے علاوہ باقی جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو آپ میوزک کے طور پر یوز نہ کریں. دونوں تو نعتیں بھی انسٹرومنٹس کے اوپر ہوتی ہیں. بس وہ جو علماء ہیں وہ تو ان نعتوں کو پروموٹ نہیں کرتے. دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب آئے دن نعت خانوں کے بارے میں اس لیے بول رہے ہوتے ہیں نا. پاکستان میں جو ٹاپ کے نعت خان ہیں ان میں سے ایک اویس رضا قادری صاحب ہیں. انہوں نے بھی آج سے آلموسٹ کوئی 10-12 سال پہلے یہ میوزک کے ذریعے نعتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو ان کے جو اپنے پیر صاحب تھے الیاس قادری صاحب, انہوں نے منع کیا تو انہوں نے پھر ختم کر دیا سلسلہ. اب وہ سمپل نعتیں جو ایک سٹائل ہے, باقی ان کا ایک یونیک سٹائل ہے, اس میں پڑھتے ہیں بس میوزک یوز نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ وہ دیکھیں جس میں گانے میں خواتین نہ ہوں اور یہ اس طرح کی چیزیں, یعنی خواتین میں کر سکتی ہیں, مردوں میں نہ کریں, مکس گیدرنگ نہ ہو. ٹھیک. تو یہ جو فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے ان دنوں, یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ روزہ رکھ کے آپ فیملی ولاگز پہ ولاگز دیکھ رہے ہیں. توبہ جی, دیکھیں یہ فیملی ولاگ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, روزہ تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن روزے کی روحانیت تو ٹوٹ گئی نا, فرض تو ادا ہو جائے گا نا. روزہ تو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, لیکن اس طرح کے کام کرنا اور اس سے ویوز کمانا اور اس میں کئی چیزیں جھوٹ پہ مبنی ہوں, بالکل پرسنل لیول کی چیزیں ہوں, ان کو آپ اس طریقے سے شیئر کریں گے تو ینگ جنریشن کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے جی اس کا. ہم تو اسے درست نہیں سمجھتے. ہاں اگر کوئی شخص ویسے اپنی مصروفیات شو کرتا ہے, اس نے کوئی پیٹس رکھے ہوئے ہیں, اپنی تعلیم کی مصروفیات, یہ ضرور کرے, لیکن یہ جو بالکل پرسنل باتیں جو یہ لوگ اگر ان کے گھروں میں جھانک کے کوئی دیکھے تو برا مانیں گے, اس کو ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے پبلک میں عام کر رہے ہیں, تو اس کے ذریعے تو یہ ہماری اخلاقیات کو بگاڑ رہے ہیں جی, سیدھی سی بات. And who is responsible for this? ریاست, کیونکہ ان ساری چیزوں کو ریاست روکے گی نا. ریاست کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بات کرے اور ریاستی اداروں کی عزت سٹیک پہ لگ جاتی ہے, اس وقت تو یہ ڈھونڈ لیتے ہیں بندے. جب آپ کا دین سٹیک پہ لگا ہوا ہے
آپ کو یہ لوگ نہیں ملتے اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ ریاستی اداروں کے لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں, اپنے خلاف کیسز بھی ختم کروا لیتے ہیں, کئی پولیس کیسز ہیں ختم کروا لیتے ہیں, ایک دن بنا ہوتا ہے اگلے دن ختم ہوا ہوتا ہے, پیسے کو یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگر قانون صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو تو پھر ان لوگوں کو اس طرح کی مادر پدر آزادی نہ ملے پاکستان کے ماحول کے اندر. باقی دیکھنے والے بھی مجرم ہیں جی, جو انہیں پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھ کے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ دیکھنے والے 5 سال سے 15 سال کی عمر تک کے بچے ہیں جی, اس کا بہت خطرناک ان معاملہ کے پیرنٹس بھی رسپانسبل ہیں. پیرنٹس تو بیچارے اس لیے ان کو ڈیوائسز لے دیتے ہیں کہ چلیں پڑھائی کے ساتھ اس وقت انڈور گیم کا ایک ذریعہ یہ آپ کے گیجٹس ہیں. باہر بچوں کو بھیجتے ہوئے, ایون مسجد میں بھیجتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں, سیکیورٹی ایشوز ہیں, آپ کو پتہ ہے ملک میں غربت ہے, اغوا برائے تاوان والا معاملہ بھی ہو رہا ہے, اور پھر گراؤنڈز بھی اویلیبل نہیں ہیں. ہم لوگ بچپن میں جون جولائی میں بھی جا کے کرکٹ کھیلتے تھے, سخت گرمیوں میں اکیلے جاتے تھے گراؤنڈ, کوئی اس قسم کا سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہے. ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح نہیں بھیجتے, سیدھی سی بات ہے. تو مجبوراً ماں باپ نے انہیں مصروف رکھنے کے لیے پیرلل میں یہ چیز دی ہوئی ہے, اور پھر اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں. تو میں تو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتا رہتا ہوں. پچھلے دنوں دھروو راٹھی نے بھی اس اعتبار سے ایک اچھی ویڈیو بنائی ہے, حالانکہ وہ ایک ایتھیسٹ ہی ہیں اور ویسے کلچرل اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا کہ یہ فلمیں اس قسم کی جس سے ہماری ینگ جنریشن کو بگاڑا جا رہا ہے, یہ ہم ان کے مینٹل ماڈل بدل رہے ہیں, یہ ڈسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں, کنسٹرکٹیو کام نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک, کیونکہ رمضان کا ٹاپک چل رہا ہے تو اس میں تراویح کی بات ہم نے کی. کچھ 20 تراویحیں پڑھتے ہیں, کچھ 8 پڑھتے ہیں, کچھ 30 پڑھتے ہیں. کیا ٹھیک ہے؟ 40 بھی پڑھتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ رمضان میں جو رات کی نماز تھی نبی علیہ السلام کی وہ کتنی تھی؟ انہوں نے کہا بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 8 نوافل اور 3 وتر, یہ آپ کا عمومی عمل تھا. کبھی کبھار 13 ہو جاتے تھے. پھر سیدنا عمر نے جب تراویح کی باقاعدہ جماعت شروع کروائی, جو نبی علیہ السلام نے 3 دن کے بعد ختم کر دی تھی, اس ڈر سے کہ یہ فرض نہ ہو جائے, اس لیے نہیں کہ یہ حرام تھی. سیدنا عمر نے اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کیا کہ ٹھیک ہے, جو لوگ تراویح جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن کے حافظ نہیں ہیں ان کے لیے میں ایک امام مقرر کر دوں. صحیح بخاری میں آتا ہے, اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے تھے. الموطا امام مالک میں یہی حدیث ہے, اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ابی ابن کعب اور تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو 11 رکعتیں پڑھائیں. تو 11 رکعتیں ہوتی تھی, لیکن سیدنا عمر نے خود جماعت سے تراویح نہیں پڑھی. آپ وہاں سے چلے گئے یہ کہہ کر کہ اس سے بہتر نماز مرد کی وہ ہے نفلی جو گھر میں پڑھتا ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی نفلی نماز سنت موقدہ ہوں, غیر موقدہ ہوں, قیام اللیل ہو, وطر ہو, یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے ایز کمپیئر ٹو مسجد میں پڑھنے کے. تو یہ جو باجماعت پڑھتے ہیں نماز تراویح, جی سنت ہے, جائز ہے. جو چیز نبی علیہ السلام نے ایک دن بھی کی اور اس سے منع نہیں فرمایا حرمت کے درجے میں, وہ کوئی اگر روزانہ بھی کر لے تو جائز ہے, اسے آپ غلط تو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ کیا دہاڑی دار شخص جو ہے, جو دہاڑی لگاتا ہے, اس پہ بھی روزہ فرض ہے؟ جی روزہ فرض تو ہے اس کے اوپر. اب پریکٹیکلی کیا وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں, اور اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے. میں نے اپنی زندگی میں کئی پٹھانوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں رات کے وقت مزدوری کرتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے اپنی ٹائمنگ بدل لی ہے, انہوں نے خود اس کا سولوشن نکال لیا ہے. یہ سولوشن بھی پاسبل ہے. ہو سکتا ہے ہر ایک کے لیے پاسبل نہ ہو. اگر کوئی ایسا دہاڑی دار ہے کہ جس نے دن کے وقت ہی کام کرنا ہے, اسے رات کو کوئی اس طرح کا کام نہیں ملتا, تو اس کے لیے ہمارے پاس سولوشن یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو صاحب ثروت ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کو اپنی زکوٰۃ میں سے دیں, یہ ڈیزرونگ ہے. 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیں, ان کو آپ اتنا خرچہ دیں کہ وہ بغیر مزدوری کے 1 مہینہ گزار سکیں, تاکہ وہ روزے رکھیں. ان کو تو ثواب ہوگا, آپ کو بھی پیرلل میں ثواب ہوگا. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور سولوشن نظر نہیں آتا, کیونکہ ہم ویلفیئر اسٹیٹ میں تو رہ نہیں رہے, ہم تو سیکیورٹی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں. یہاں تو ہمارے سیکیورٹی کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے, تو ویلفیئر اسٹیٹ کہاں سے بننی ہے. ورنہ اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی تو ہم اسٹیٹ سے کہتے کہ ایٹ لیسٹ اگر اسلامک اسٹیٹ ہے تو اس کا کام ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ان کو بھی دے دی جائے. پیکیجز جس طرح بے نظیر بھٹو کے نام کے اوپر ایک پروگرام شروع ہوا ہے, بڑا اچھا ایک پروگرام ہے, اس کے ذریعے غریب لوگوں تک پیسہ پہنچ رہا ہے, اس طرح کا کوئی سلسلہ کیا جائے. ادروائز
یہ حقیقت ہے کہ ایک مزدور آدمی مزدوری کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, وہ مزدوری کرے, روزہ چھوڑ دے, اور اگر فدیہ دے سکتا ہے روزے کا, ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو, تو وہ دے لے, اور اگر وہ بھی نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے, اللہ تعالیٰ گیون سرکمسٹانسز میں امید ہے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے. جیسا کوئی پیشنٹ ہے ان پرٹیکولر ڈائبیٹک ہے, شوگر پیشنٹ ہے, اس کے لیے گنجائش ہے؟ پیشنٹ کے لیے تو قرآن میں آیا کہ مریض اور مسافر یہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے, بقیہ کے دنوں کے لیے مؤخر کر لے, بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے. اسی کی ایکسٹینشن ہے صحیح بخاری میں, انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تو وہ پھر روزہ نہیں رکھتے تھے, ایک مسکین کو ایک وقت کا گوشت کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے, اور یہی آیت پڑھتے تھے کہ مریض اور مسافر روزے کو چھوڑ سکتا ہے فدیے کے عوض. حالانکہ وہ مریض نہیں تھے, بوڑھے تھے, لہٰذا ایک اور چیز ایڈ ہوگی کہ بڑھاپا بھی مرض میں لائی کرتا ہے. اسی کی مزید ایکسٹینشن جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ نبی الاسلام نے پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اپنے روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. یعنی وہ بھی مریض کی کیٹیگری میں فال کرے گی, وہ بعد میں روزے رکھ سکتی ہے. اور اگر ایک عورت پریگننٹ ہوئی, پھر 2 سال دودھ پلایا, پھر پریگننٹ ہوگی, عموماً ایسا ہو جاتا ہے 6-7 سال گزر گئے, تو پھر وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دیتی جائے, ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا, جو قرآن میں رپورٹ ہوا, جو آپ خود کھاتے ہیں یا اس کے ایکویلنٹ رقم. روزے رکھنے کی حاجت نہیں ہے جب تک کہ وہ نارمل کنڈیشن میں نہیں آ جاتی. رہے وہ مریض جس طرح کے شوگر کے مریض ہیں, جو پرماننٹ مریض ہیں, جن کی صحت یابی کی اب امید ہی نہیں ہے, ظاہر ہے ان کا وہ پینکریاس ڈسٹرب ہو چکا ہے, انسولین لیتے ہیں, انجیکشن لیتے ہیں انسولین. ہاں, اگر انسولین لے کر وہ اپنا مینٹین کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اپنے کھانے پینے کی ٹائمنگ کو اس طرح ایڈجسٹ کریں, وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. نہیں, لیکن انسولین کا انجیکشن ہوتا ہے, انجیکشن لگانے سے روزہ برقرار رہتا ہے. روزے کے دوران نہ لگائیں, سحری اور افطاری کو یوٹیلائز کریں. میرے اپنے سسر ہیں, ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو وہ روزے رکھ رہے ہیں. انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں, انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹنے کے بارے میں 2 رائے ہیں, چونکہ یہ قرآن و سنت میں واضح مسئلہ بیان نہیں ہوا. قرآن و سنت میں جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں ان میں وہ چیز ہے جو آپ حلق کے ذریعے معدے تک پہنچاتے ہیں. اب یہ تو معدے تک حلق کے ذریعے نہیں پہنچتی, یہ یا گوشت میں لگتا ہے ٹیکا, یا لگتا ہے کسی وین کے اندر. انسولین کا تو گوشت میں ہی لگتا ہے اور وہ خود بخود ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو گوشت والا جو ٹیکا ہے نا, اس کے بارے میں تو میجارٹی علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, وین والے سے ٹوٹ جائے گا. جبکہ ہمارا موقف یہ ہے اس میں کہ چاہے وین والا ہو, گوشت والا ہو, بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کر دی جائے تو وہ روزہ توڑ دے گی, اور نکالی جائے تو روزہ نہیں توڑے گی. احتیاط اسی میں ہے کہ ایسا شخص اس ایک روزے کی پھر قضا دے گا. مریض کو اجازت ہے, وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے, یا پھر اپنی ٹائمنگ کو اس طرح ایڈجسٹ کرے کہ وہ روزہ رکھ لے. اور اگر وہ اتنا پرماننٹ مریض ہے کہ اسے کچھ دیر بعد کچھ نہ کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے تو وہ پرماننٹ مریض ہے, اسے روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں, اس کے روزے معاف ہیں, وہ اس کے بدلے فدیہ دے گا ایک وقت کا کھانا, اسے روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں جو پرماننٹ مریض ہے. ٹھیک. روزے کی حالت میں ہم نے فیملی ولاگنگ اور سوشل میڈیا کے استعمال پہ تو بات کر لی. یہ رمضان ٹرانسمیشنز چل رہی ہوتی ہیں, اور رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر جو ہے وہ گیم شوز, اس کے اندر کچھ ایسے کمپٹیشنز جس میں میوزک بھی آ جاتا ہے, خواتین بھی ہوتی ہیں, مرد حضرات بھی ہوتے ہیں, مکسڈ قسم کے جو ہے وہ کمیونٹیز ہو, تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا جرم اس میں یہ ہو رہا ہے کہ کسی کی بھی لرننگ نہیں ہو رہی. آپ کو کہا جا رہا ہے تکا لگاؤ کہ اس باکس میں کیا ہے. تو جب یہ بات میں سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں طارق عزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تک اگر قبر میں یہ آواز پہنچ جائے تو ان کی روح بھی کانپ اٹھے گی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں. ایک وہ وقت تھا جب طارق عزیز شو لگتا تھا, بلکہ جب ہم چھوٹے تھے تو نیلام گھر, جس میں ہم سیکھتے تھے. میرا کافی سارا جنرل نالج میٹرک کی لائف تک اس کے ذریعے تھا. میٹرک میں جب کمپٹیشن ہوا میری پہلی پوزیشن آئی تھی جنرل نالج پہ, اور وہ سارا کریڈٹ ان کا تھا. اور آج ہمارے ٹی وی پہ کیا دکھایا جا رہا ہے. جب میں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا اس وقت پی ٹی وی 2 ایک چلتا تھا جس پہ آپ کو جو جدید سائنٹیفک ڈسکوریز ہو رہی ہیں ان کو اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھایا جاتا تھا. یہ ساری سائنس جو ایف ایس سی لیول کی ہے وہ پڑھائی جاتی تھی. پھر آپ کو کاروبار کرنے کے طریقے بتائے جاتے تھے, فارمنگ کا, باقی سارے. اور آج کل ٹی وی پہ یہ کچھ ہو رہا ہے رمضان نشریات کے نام کے اوپر. بھئی یہ نشریات تو ہمارے عقائد کو بھی خراب کر رہی ہیں, ہمارے معاملات کو بھی خراب کر رہی ہیں. اس کی بجائے کوئی آپ ایسا شو رکھیں جس میں لوگوں کی لرننگ ہو, کوسچن آنسر سیشن رکھیں, لوگوں کو سائنس کی تعلیم دیں,
دین کی تعلیم دیں, کوئی انفارمیشن ملے. یہ کون سے تکے ہیں جی اس میں سے اتنے سونا نکلے گا, اس میں سے اتنا نکلائے گا. میں حیران ہوں کہ لوگ راتوں رات امیر بننے کے چکر میں اس قسم کے شوز دیکھتے ہیں. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتاؤں, جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے پاس میرا ایک کیس لگا ہوا تھا جو میں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا تھا اپنے جاب کے سلسلے میں. اس دوران ہمارے یہ تکا لگانے والے ایک بھائی جو ہیں نام لیے بغیر, جو رمضان ٹرانسمیشن میں یہ سب کچھ کرتے ہیں, وہ بھی پیش ہوئے تھے اور ان کی خوب کراس لی تھی جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے. انہوں نے کہا یار رمضان ہی رہ گیا ہے ان تماشوں کے لیے, رمضان میں کم از کم آپ لوگ کوئی ناظرہ قرآن لوگوں کو سکھا دیں, کوئی ترجمہ سکھا دیں. انہوں نے پھر بڑی سخت ججمنٹ لکھی تھی ان لوگوں کے بارے میں. تو دیکھیں اس طرح کے بھی جج حضرات ہیں جو اپنی کوشش کرتے رہے. اس کے بعد کافی سلسلہ پھر تھم گیا. اب اس لیول کے اوپر نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا, اب کافی حد تک یہ سلسلہ تھم گیا ہے ایز کمپیئر ٹو 8 سے 5 سال پہلے آپ چلے جائیں. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی ایک سیلیبریٹیز جن کا تعلق شوبز کے ساتھ ہے, وہ دوپٹہ لے کر علماء دین کے پاس آمنے سامنے بیٹھی ہوتی تھی, اور علماء دین بھی کوئی لحاظ نہیں کرتے, ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہ پہلی نظر معاف کے چکر میں کئی گھنٹے تک بغیر آنکھ جھپکے ہوئے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ میں نے چند ایک مناظر دیکھے ہیں, یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی دیکھتا ہوں, مجھے رمضان نشریات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. ہاں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو پروگرام کرتے تھے عالم آن لائن یا اس کے بعد بول ٹی وی کے اوپر کرتے تھے, وہ میں پروگرام جو علماء کی ڈسکشن ہے وہ بڑے شوق سے دیکھتا تھا, اس لیے کہ میری کوئی لرننگ ہو, اور اگر اس میں کوئی غلط بات رپورٹ ہوئی ہے تو میں اس کو پھر اپنے پلیٹ فارم سے بیان کرتا تھا کہ یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے, یہ یوں ہے. یہ میں بس اس حد تک, باقی میں اس طرح کی ٹرانسمیشنز کو انڈورس نہیں کرتا. ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو خواتین اینکرز بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ٹی وی پہ, وہ خاتون اینکر نہیں ہونی چاہیے, یعنی وہ جائز نہیں خواتین کہ وہ میڈیا پہ آئیں, وہ بے شک بطور اینکر ہی بیٹھی ہوئی ہوں. یہ بات درست تھی؟ میرا بھی اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ عورتوں کو ان کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے جس میں وہ مردوں کے ساتھ اس قسم کا انٹریکشن کریں. مرد موجود ہیں وہ کریں, عورتیں عورتوں کے ساتھ کر لیں, ٹھیک ہے, اپنا انٹرویو کریں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ساتھ کرنا ہے وہ ضرور کریں, لیکن مردوں کے ساتھ جو انٹریکشن اس طرح کا ہوتا ہے پھر ہماری جو بیسک تعلیمات ہیں وہ وائلیٹ ہوتی ہیں. اب واضح قرآن میں حکم ہے سورۃ النور میں کہ مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب مجھے بتائیں, اگر میرے سامنے ایک خاتون اینکر ہے اور وہ میرے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرے گی, ہم تو ایک دوسرے کو جواب ہی نہیں دے سکتے, اور اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں تو قرآن کا حکم ٹوٹتا ہے. اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ ریحان طارق صاحب بھی میرے سامنے آ کے بیٹھے, اور جو اس ہماری سسٹر نے ہم سے بات کرنی ہے وہ آپ کے تھرو کر لیں. اور اگر انٹرویو آپ نے کسی فیمیل اسکالر کا لینا ہے یا کسی فیمیل پولیٹیشین کا لینا ہے تو سامنے آپ فیمیل بٹھا لیں تاکہ ان جھنجھٹوں سے آپ باہر نکلیں. ٹھیک, ویری کوئکلی, کوئی کوئکلی نہیں, آسانی سے کریں. ہو سکتا ہے اتنا کرٹیکل کوشچن ہو میں 5-10 منٹ اس میں بول دوں. نہیں بس مجھے آپ سے کچھ مشورے چاہیے کچھ لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے؟ جی, کچھ لوگوں کو کچھ مشورے دینے ہیں آپ نے. اچھا چلیں, اگر آپ مناسب. ہاں جی, ظاہر ہے اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کو ہم نے انٹرٹین تو کرنا. جو پہلا ہی مشورہ ہے, نہیں مشورے ہیں اس کے بعد ہم بیٹھ کے کنکلوڈ. اچھا پی لینا. جو پہلا مشورہ ہے سر وہ ساحل ادیم صاحب کے لیے. کیا مشورہ ان کو دوں میں؟ جی مشورہ تو آپ نے دینا ہے. اچھا, ایک لائن میں دوں یا پورا لیکچر دوں؟ ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں, اب آپ جو مرضی کیجیے. چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک لائنر دوں. ساحل ادیم صاحب کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو ذرا کام کریں. ان میں غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ اگریسو سٹائل کے اندر ہر وقت بات کرتے ہیں. کبھی میرے طریقے سے نارمل بھی بات کریں, میں بھی اگریسو بات کرتا ہوں لیکن ہمیشہ اگریسو نہیں رہتا, نارمل بھی رہتا ہوں, وہ ہر وقت اگریسو رہتے ہیں. ایگریشن کو کم کریں. ہاں جی, اس کو کم کریں. ناصر مدنی صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ ناصر مدنی صاحب تو ہمارے محبوب ایک مبلغ ہیں, ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ جب مسجد کے ممبر پر بیٹھیں تو پولیٹیشنز کا مذاق نہ اڑایا کریں اور کوئی مثالیں دے لیا کریں. مفتی طارق مسعود صاحب. طارق مسعود صاحب تو بعض لائف چینجنگ لطیفے سناتے ہیں, وہ سناتے رہیں, کسی مولوی کی پرواہ نہ کریں, آپ لطیفے سنایا کریں, ہمیں بھی بڑا مزہ آتا ہے. بعض لطیفے تو واقعی بہت مزیدار ہوتے ہیں, میں شوق سے سنتا ہوں. آپ ان کی گفتگو کو لطیفہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, ان کی گفتگو اچھی بھی ہوتی ہے. کچھ عرصے سے تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے اپنے مکتب فکر کے بھی خلاف ہیں اور میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے خود مانا کہ سب سے کم بدعت اہل حدیث کے اندر ہے,
ہمارے فرقوں کے اندر بدعت ہیں، حالانکہ وہ اہل حدیث کے اپوزٹ ایک فرقہ ہے اور انہوں نے اچھی بات کی ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اسے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ طارق جمیل صاحب سے ہم یہ عرض کریں گے کہ وہ پولیٹیشین سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کبھی ایک پولیٹیشین کے ساتھ نظر آتے ہیں، کبھی دوسرے کے ساتھ، اور ہر کوئی انہیں اپنے نام کے اوپر کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی میں ان سے بعض اوقات مس ہینڈلنگ ہوتی ہے۔ آج کل جو اپنے بیٹے کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری رکھیں، یہ بہت اچھا ہے، ہم شوق سے دیکھ رہے ہیں ان کو۔ مفتی کبھی کو کیا مشورہ دیں گے؟ یار مفتی کبھی صاحب تو بس نام کے مفتی ہیں، وہ جو دین پیش کر رہے ہیں وہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے، اور ان کے بعض عقائد بالکل کفری ہیں، گمراہی پر مبنی نہیں، کفری عقائد ہیں جو کچھ وہ دین کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اس لیے کوئی مکتبہ فکر ان کو آن نہیں کرتا۔ مکتبہ فکر کے آن نہ کرنے کی وجہ سے میں کفریہ نہیں کہہ رہا، جو وہ کلیم کر رہے ہیں نا، وہ اتنے خطرناک قسم کے کلیم ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ حرکتیں چھوڑ دیں، پہلے دین بڑا بدنام ہو چکا ہے اور لوگ تو انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ حنیف قریشی صاحب کو کوئی مشورہ دیں گے؟ حنیف قریشی صاحب کو کافی ساری باتیں سمجھ آ چکی ہیں، ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ آپ نے ہماری گفتگو کی ہیٹ کی وجہ سے جو چیزیں لرن کی اور آپ بیک فوٹ پہ چلے گئے، تو اعلانیہ اسے ایڈمٹ کریں کہ ہم نے اپنے پرانے موقف سے رجوع کیا ہے، جن چیزوں کے حق میں ہم مناظرے لڑا کرتے تھے آج ہم ان کو غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ انجینئر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ مجھے کریڈٹ نہ دیں، میرے لیے دعا کر دیا کریں اور دلیری کے ساتھ آ کے یہ کہیں کہ مجھ سے ماضی میں غلط ہوتا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی مشورہ؟ شہباز شریف صاحب تو ایک کامیاب پرائم منسٹر ہیں جی، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، دین دنیا آخرت میں وہ کامیاب پرائم منسٹر ہیں۔ یہ میں نے ایک تفنن کے طور پر بات کی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ سوٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے۔ باقی ان کو مشورہ جو ہم نے دینا ہے، مشورہ یہ دینا ہے، مجھے اچانک یہ لگا کہ جیسے یہ پوڈ کاسٹ پاکستان ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے۔ نہیں ایسا نہیں تھا۔ مشورہ ان کو یہ دینا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی تقریر کی تھی اور عمران خان صاحب کو اس وقت کہا تھا کہ آئیں بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لیتے ہیں۔ کاش خان صاحب اس وقت یہ بات مانتے۔ شہباز شریف صاحب کی زندگی کی بہترین تقریر ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے، تو آج تو ان کے پاس اتنا اختیار ہے اور وہ اتنے زیادہ سیم پیج کے اوپر ہیں کہ خان صاحب کبھی اتنے زیادہ اس سیم پیج پہ نہیں تھے، تو آج تو وہ اسے ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے مخالفین کو ساتھ بٹھا کر یہ امت پر احسان کریں، پاکستانی قوم پر، کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لیں۔ ریاست اپنی جگہ پہ رہے گی، گورنمنٹ کوئی بھی آئے، کم از کم ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ کنٹینیو کریں، ڈیموکریسی کنٹینیو کریں، 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک کو آپ عدالت کے ذریعے فارغ کروائیں، دوسرے کو آپ عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کروائیں، حالانکہ یہ سب لوگ اپنے بوجھ پہ خود گر جائیں گے، گورنمنٹ اگلی آ جائے گی۔ لیکن یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جب، اس میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ ٹاپ کے اوپر ہے کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت تو پریکٹیکلی سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، نون لیگ اور پی ٹی اے تو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، اور وہ اس کو جسٹیفائی اپنے پہ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مانیں کہ بڑے غلط کرتے رہے اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں اس معاملے کو اب ساتھ لے کے جانا پڑ رہا ہے، ٹھیک، لیکن غلطی کو اعلانیہ مانیں۔ جس طرح باجوہ صاحب نے آخری تقریر میں تو کہا تھا نا کہ ہمیں گالیاں اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم سیاست میں لچ فرائی کرتے ہیں، اب ہم نہیں کریں گے، لیکن اس بات کے اوپر قائم نہیں رہ سکے اور وہ سلسلہ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ سر عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ عمران خان صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ ان کا نیریٹو بہت اچھا ہے، کہ ووٹ کو عزت دو۔ جو نواز شریف صاحب کا نیریٹو تھا وہ انہوں نے گین کر لیا اور آج وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں انہیں ڈائریکشن دیں، انہیں وائلنٹ نہ کریں۔ آپ کے یوٹیوبرز اتنے وائلنٹ ہو چکے ہیں کہ فوج کو ایز اے ادارہ جس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تباہی کی طرف ہے۔ کل کو آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو یہی فوج آپ کے ساتھ ہوگی نا، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو دوبارہ آنے کا موقع بھی نہیں دیں گے، اور آپ جو چاہتے ہیں کہ میں عوام کی خدمت کروں وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ آپ فوج کے ساتھ کنفرنٹریشن اپنی وہ رکھیں، کوئی اس میں ہمیں اختلاف نہیں ہے، رول آف لاء کی بات کریں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر پورے کے پورے ادارے کو جس طریقے سے اس وقت ٹرولنگ کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا جب باجوہ صاحب سے متعلق باتیں ہوتی تھی تو
خان صاحب کہتے تھے کہ آرمی چیف کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پوری فوج کے بارے میں ہو رہی ہے. یہ ہم نے خان صاحب سے سیکھا. آرمی چیف وہ کہتے تھے ہاں باپ والی بات الگ ہے, لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر آپ آرمی چیف کو, یہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جب ہمیں کہتے ہیں ہم فوج کے خلاف ہیں, ہم تو چند جرنیلوں کے خلاف ہیں, تو یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ آرمی چیف کے خلاف جب ہوتے ہیں تو فوج پوری اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو ہم نے خان صاحب سے یہ کچھ سیکھا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ذرا ہاتھ اولا رکھیں. جنرل عاصم منیر کے لیے کوئی مشورہ ہے؟ عاصم منیر صاحب کے لیے تو میں کافی دفعہ مشورہ دے چکا ہوں, میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی دے دیتا ہوں کہ 9 مئی کا جو ایشو تھا اس میں ہم فوج کے ساتھ ہیں کہ ایک غلط ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی, اس کی وجوہات کیا تھیں ان کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, وہ دونوں طرف کی بحث ہے. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جیو فینسنگ میں ایسے لوگ بھی آئے جو بے گناہ تھے, کئی لوگوں نے رشوتیں دیں چھوٹنے کے لیے, کئی بے گناہ 1-1.5 سال تک پڑے رہے جیلوں میں. ابھی یہ پچھلے دنوں کو چھوڑیں, ہو سکتا ہے ابھی موجود ہوں, ان کی کیسز چلائیں, ثابت کر کے جو سزا بنتی ہے وہ دیں. لیکن بے گناہ بندے ان کو اس طریقے سے جیل میں رکھنا, اس سے کوئی فوج کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا, لوگ نفرت کریں گے. یہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے. دوسرا, ظاہر ہے ان کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے خان صاحب سے, وہ خان صاحب کو ایک مہاتما سمجھتے تھے. اس کے بعد ظاہر ہے انہیں سمجھ آیا کہ ہم جسے آئیڈیلائز کرتے تھے اس میں تو وہ ایشوز موجود ہیں, اور آج ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت وہ لڑائی اپنے عروج پہ جا چکی ہے. تو اس معاملے میں دوسروں کو بھی سپیس دیں, خان صاحب بھی ان کو سپیس دیں, وہ بھی ان کو سپیس دیں. سیکنڈ لاسٹ مشورہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے. کرکٹ ٹیم سے پہلے تو کرکٹ ٹیم بنانے والوں کو مشورہ دیں گے نا کہ آپ لوگ ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر زور دیں. وہ آپ کی نرسری ہے, آپ کو کرکٹرز ملیں گے. پہلے تو ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ملتے تھے, اب کرکٹ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ہم پیچھے رہ چکے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم جب تک اس پوری سائنس کو سمجھ نہیں لیتے اس وقت تک اب ہم ورلڈ کلاس کرکٹ کھیل ہی نہیں سکتے. ہاں کبھی حادثاتی طور پہ کوئی تکا لگ جائے وہ الگ بات, ادروائز جو کرکٹ جس لیول پہ جا چکی ہے اب تو 350 والی گیم ہے, 350 بنا کے بھی آپ ہار جائیں گے. تو ہم تو ابھی تک 250 والی کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور 250 تو بھائی T20 میں لوگ چیز کر لیتے ہیں. تو جس طرح ہاکی میں ہم پیچھے رہ گئے تھے نا اور دوبارہ وہ گین نہیں کر سکے, مجھے بھی کرکٹ میں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس وقت کوئی انٹرنیشنل کرکٹ کا جو لیول ہے اسے اچیو کرنے کی کوشش نہ کی تو اب یہ چیمپئنز ٹرافی میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. لاسٹلی انجینئر محمد علی مرزا کو کیا مشورہ دیں گے؟ انجینئر محمد علی مرزا کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ بڑی دلیری سے تم کام کر رہے ہو, کرتے رہنا, ڈرنا نہیں کسی سے. ہاں بالکل دلیری کے ساتھ کہنا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب, اٹ واز این ایبسولوٹ پلیجر ہیونگ یو آن دا شو. جزاک اللہ, بہت مزہ آیا, تھینک یو ویری مچ. امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم 1 سال سے پہلے وقت مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. جزاک اللہ, سلامت رہیے. وعلیکم السلام. انجینئر محمد علی مرزا صاحب, RTS on 24+ پہ آپ نے ان کی گفتگو سنی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیشہ کی طرح ظاہر ہے ان کی ایک فالوئنگ ہے, ان کے نظریات ہیں, ان کے خیالات ہیں, یہ آپ پہ, آپ اسے اختلاف کریں یا آپ اسے اتفاق کریں. اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسج تک پہنچتا ہے. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.